صحیح بخاری کا ہم کتاب الایمان کا مطالعہ کر رہے ہیں، ایمان سے متعلق احادیث، جس میں امام بخاری کا بنیادی مقدمہ یہ ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ مرکزی خیال یہ ہے، سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تمام اہل ایمان جو ہیں وہ ایمان کے اعتبار سے ایک لیول پر نہیں ہے، کسی کا ایمان کم ہے، کسی کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے ایمان ہوتا ہے ویسے ویسے انسان برائی سے بچ پاتا ہے، جتنا ایمان ہوتا ہے اتنا انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ میرے جیسے کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن نیکی نہیں ہو پاتی، یا گناہ سے بچنا چاہتے ہیں لیکن گناہ سے نہیں بچ پاتے، کوئی بری عادت نہیں چھوڑ پاتے۔ تو نیکی کرنا میرے لیے آسان ہو جائے، گناہ سے بچنا میرے لیے آسان ہو جائے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایمان سے ہوگا۔ تو ضعف ایمان سبب ہے، ایمان کا کمزور ہونا یہ سبب ہے کہ نیکی میرے لیے مشکل ہو گئی ہے، اور گناہ چھوڑنا میرے لیے کیا ہو گیا؟ مشکل ہو گیا۔ اگر میرا ایمان قوی ہوگا تو میرے لیے نیکی کرنا آسان ہوگا اور گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے۔ تو اگر میں نے نیکی کرنے کو اپنے لیے آسان بنانا ہے یا گناہ چھوڑنے کو اپنے لیے آسان بنانا ہے، تو آسان حل یہی ہے کہ میں اپنے ایمان کی طرف توجہ دوں، اس کو بڑھاؤں۔ اب ایمان کیسے بڑھتا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ حدیثیں امام بخاری لے کر آئے ہیں۔ مطلب یہ سارے باب کی احادیث میں ہم نے یہی غور کرنا ہے نا، کچھ احادیث جن کا تعلق اسی سے ہے کہ یہ کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پہ تو ویسے امام بہقی کی کتاب ہے شعب الایمان، ایمان کی شاخیں، کیونکہ بعض روایات میں ہے کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، تو انہوں نے وہ تمام اعمال اس میں جمع کر دیے کہ جو ایمان کی شاخیں ہیں، جن اعمال کو کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یا آپ یوں کہہ لیں کہ جس نے ان 70 سے زائد اعمال کو کیا اس نے اپنی ایمان کو مکمل کر لیا، کمپلیٹ کر لیا۔ تو جس قدر ایمان کی شاخیں ہوں گی اسی قدر ایمان کا درخت جو ہے وہ پھل دے گا۔ تو وہ ایمان کی شاخیں بیسیکلی اس کے وہ اعمال ہیں کچھ۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ ان کے درمیان جو نسبت تناسب ہے وہ راست نسبت تناسب ہے کہ ایمان سے عمل بڑھتا ہے اور عمل سے ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان بڑھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان عمل کرے، اور عمل میں بڑھوتری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بڑھائے۔ خیر بہرحال اگلا جو باب ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، کہ اہل ایمان جو ہیں اعمال میں ان میں لیولز ہیں، تفاضل مطلب فضیلت سے، درجات ہیں، ان میں گریڈز ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یدخل اہل الجنت الجنت، کہ اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ ثم یقول اللہ تعالی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اخرجوا من النار، ظاہری بات ہے فرشتوں سے کہیں گے کہ آگ میں سے نکالو من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، ہر اس شخص کو کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو بھی آگ میں سے نکال لو، جہنم میں سے نکال لو۔ اب یہ محل شاہد ہے، محل شاہد سے مراد امام بخاری یہ حدیث کیوں لے کے آئے اس چیپٹر میں، اس باب میں، ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات ایمان اتنا تھوڑا بھی ہوتا ہے کہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہوتا ہے، اور ایسا ایمان بھی فائدہ دے گا، آخرت میں اتنا ایمان بھی فائدہ دے گا۔ تو ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، تھوڑا کم ہوتا ہے۔ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوا، تو وہ اس جہنم سے نکالے جائیں گے جب کہ وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے۔
یعنی پہلے حلے میں تو وہ لوگ داخل ہوں گے جن کا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے نا، جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے. پھر دوسرے حلے میں وہ لوگ داخل ہوں گے کہ جن کا حساب کتاب ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ دل پسند زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا وہ نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو گیا تو اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب جہنم میں جو لوگ جائیں گے تو ان میں سے کچھ تو کافر ہوں گے، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور کچھ وہ ہوں گے جو اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکل آئیں گے. یہ مسلمان ہوں گے. یہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل آئے گا. تو یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ وہ جہنم سے نکالے جائیں گے اس حال میں کہ وہ سیاہ کوئلہ ہو چکے ہوں گے. وَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الْحَيَاءِ أَوِ الْحَيَاءِ، تو انہیں زندگی کی نہر میں غوطہ دیا جائے گا. زندگی کی نہر مطلب کوئی نہر ہے، ظاہری بات ہے پانی والی نہر ہوگی کہ جس میں ان کو غوطہ دیا جائے گا. اس کو نہر حیات کہا گیا. نہر حیات اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ جو اس کا جسم سڑ کے کوئلہ ہو چکا ہوگا تو اس کو ایک مرتبہ غوطہ دینے سے وہ بھلا چنگا ہو جائے گا. شک کا مالک، تو جو مالک راوی ہے نا، یہ اوپر آ رہا ہے حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک، اس کو یہ شک ہوا ہے کہ یہ حیا کا لفظ ہے یا حیات کا، مطلب وہی زندگی کے معنی میں. فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، تو وہ لوگ ایسے اگیں گے کہ جیسے کسی آپ کہہ لیں کہ جی کوئی سیلاب آتا ہے کسی نہر میں، کسی دریا میں، تو اس کے کنارے جیسے کوئی دانہ اگاتا ہے. یعنی دریا کے دونوں طرف آپ دیکھیں نا زمین بڑی زرخیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں یہ فصل گندم وغیرہ جلدی اگاتی ہے. تو جتنی جلدی وہ دانہ اگتا ہے، مطلب ایک تشبیہ اور تمثیل ہے دریا کے کنارے، جس تیزی سے وہ اگتا ہے تو اس تیزی سے وہ بھلے چنگے ہو جائیں گے. الم تر انہا تخرج صفراء ملتویہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ دانہ جب نکلتا ہے تو پھر وہ زرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور تہ در تہ جو ہے وہ چڑھا ہوا ہوتا ہے. یعنی زر سے مراد بھرپور اپنی جوانی کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. قال وہیب حدثنا عمر الحیاء وقال خردل من خیر، وہیب کہتے ہیں کہ ہمیں عمر نے حیا کا لفظ بولا حیات کا، اور خردل من ایمان کے بجائے انہوں نے خردل من خیر کے لفظ کہے. جس کے دل میں بھی کوئی رائی کے دانے کے برابر خیر ہوگی، مراد وہی ایمان ہوگا. بہرحال مطلب راویوں کا کچھ اختلاف ہو گیا اس روایت کو بیان کرنے میں کچھ الفاظ میں، معنی ایک ہی ہے. دونوں طرح سے ٹھیک ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. تو عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے تلفظ ایک سے زائد طرح سے درست ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عربوں کے مختلف قبائل تھے، مختلف قبائل میں مختلف انداز سے جو ہے وہ بولا جاتا تھا. یہ حیات کے معنی میں زندگی. جی نیکسٹ حدیث ہمارے پاس کیا ہے؟ ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بین انا نائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا. رأیت الناس یعرضون علی، تو میرے سامنے لوگوں کو پیش کیا گیا جیسے لوگ گزرتے ہیں اس طرح سے. وعلیہم قومس،
اور لوگوں نے قمیصیں پہنی ہوئی تھیں، کرتے. منہا ما یبلغ الصدی، کسی کا کرتا جو ہے وہ اس کے یہاں تک پہنچ رہا تھا، ٹھیک ہے، سینے تک. ومنہا ما دون ذالک، اور کسی کا کرتا ایسا تھا وہ نیچے تک پہنچ رہا تھا. وَأُرِدَ عَلَيَّ عمر بن الخطاب، یعنی کرتا اوپر سے پہنا جاتا ہے نا، تو کسی کا کرتا اتنا ہے کہ اس نے اس کو یہاں تک ہی بس سینہ اس کا ڈھانپا ہے، اور کسی کے کرتے نے اس کو مطلب لمبا ڈھانپا ہوا ہے. اور میرے پر عمر بن خطاب پیش کیے گئے، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ، تو انہوں نے جو قمیص پہنی ہوئی تھی یجرہ، اتنی لمبی تھی کہ اس کو کھینچ رہے تھے، یعنی جیسے وہ عربوں نے توپ پہنی ہوتی ہے نا، آپ یوں سمجھیں، یا تہمد نیچے گھسٹ رہا ہوتا ہے، تو وہ قمیض اتنی لمبی تھی کہ اس نے ان کے پورے وجود کو ڈھانپ رکھا تھا، اور اتنا ڈھانپ رکھا تھا کہ وہ اس کو گھسیٹ رہے تھے. قالوا فما اولت ذالک یا رسول اللہ، تو صحابہ نے کہا اللہ کے وسلم آپ اس خواب کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ قال الدین، تو اللہ کے وسلم فرمایا دین، دین دین. تو اب اس حدیث سے مراد یہی ہے کہ مطلب اس روایت سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ لوگوں کا دین جو ہے نا وہ مختلف ہے، یہ دینی لیول جو ہے اس میں اختلاف ہے. دین کے اعتبار سے لوگوں کے گریڈز ہیں، اور دین جو ہے وہی ایمان کے معنی میں. تو وہی ایک بات امام بخاری اس کو مختلف انداز سے ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، دین انسان کا فرق ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تو اب وہ سب اپنے دین میں برابر ہیں، سب کا دین برابر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کسی کا دین زیادہ ہوتا ہے، کسی کا دین کم ہوتا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کہا تعویل سے، مطلب کیا آپ نے اس کی تعبیر، ہاں خواب ہے، قمیص کی تعبیر جو ہے نا وہ آپ نے دین سے کی، کرتے کی تعبیر دین سے کی. کمی بیشی ہے دین میں، ایمان میں لوگوں کی کمی بیشی ہے، یہ مراد ہے. تو اس لیے خواب میں انسان یہ دیکھے کہ اس نے کپڑے نہیں پہنے تو یہ اچھا خواب نہیں ہے، مطلب یہ اس کے دین میں نقص کی طرف اشارہ کرتا ہے. خیر بہرحال، باب الحیاء من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے. وہی بات آ گئی. اب حیا جو ہے یہ بیسیکلی فعل ہے، فعل القلب، دل کا فعل ہے، ایکشن آف دی ہارٹ. تو امام صاحب یہی بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ افعال جو ہیں، جو اعمال ہیں، وہ اعمال دل سے صادر ہوں، یعنی دل کے اعمال ہوں، تکبر ہے، حسد ہے، حیا ہے، توکل ہے، خشوع خضوع ہے، ایمان ہے، کفر ہے، نفاق ہے، تو دل کے اعمال ہوں یا پھر ہمارے باڈی پارٹس کے، وہ سب ایمان کا حصہ ہے. تو حضرت سالم بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں. ان کے والد کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر انصار کے ایک آدمی سے ہوا، ایک انصاری صحابی کے پاس سے. وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، جب کہ وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے حیا کی بابت. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے وسلم نے فرمایا دا، اس کو چھوڑ دو. فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا تو ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، حیا ایمان میں سے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ عام طور پہ تو اس کی تعبیر یہی کی گئی ہے کہ اس کو چھوڑ دو، کہ حیا ایمان کا ایک جز ہے. تعبیر یہ کی گئی ہے کہ جو اس کو نصیحت کر رہا تھا وہ بندہ اسے حیا کے حوالے سے نصیحت کر رہا تھا. اب بس صرف اتنی بات ہے. کیا نصیحت کر رہا تھا؟ تو بعض شارحین نے کہا وہ نصیحت یہ کر رہا تھا کہ بھائی اتنی حیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
یعنی بعض لوگوں میں حیا ذرا زیادہ ہوتی ہے، شرم زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں ملتی ہے. تو وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، ٹھیک ہے دین میں حیا ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ چھوڑ دو. حیا ایمان کا جز ہے، یعنی جتنی زیادہ حیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اتنا ایمان ہے. یہ زیادہ حیا اس کے زیادہ ایمان سے پھوٹی ہے. تو تم اسے یہ مت کہو کہ تم اپنے حیا میں کیا کرو، تھوڑی کمی کرو، کیونکہ یہ تم اس کو مشورہ دے رہے ہو ایمان میں کمی کا. ایک معنی تو یہ بھی کیا گیا. اور بھی معنی ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حیا کے حوالے سے اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے، مطلب حیا کرنے کے حوالے سے. تو اس بھی اللہ کے رسول وسلم نے کہا کہ بھائی چھوڑ دو، حیا کی بھی نصیحت کرنے کی ضرورت ہے. مطلب یہ انداز ہے، حیا تو ایمان کا جز ہے. ایک بندہ مومن کو تم حیا کی نصیحت کرو گے، ٹھیک ہے، تو جو ایمان لا چکا تو ممکن نہیں ہے کہ اس میں حیا نہ ہو. یہ تو اس کو سمجھنا چاہیے نا، اس کو شعور کے اس لیول پہ ہونا چاہیے کہ میں کیا ایمان لے کے آیا ہوں. یہ تو ایسی ہے جیسے مومن کو تم ایمان کی نصیحت کرنا شروع کر دو، مسلمان کو تم اسلام لانے کی نصیحت شروع کر دو. تو اس انداز سے بھی بات ہو سکتی ہے. خیر بہرحال اس میں محل شاید یہی ہے کہ حیا مراد ہے. حیا پھر صرف یہ شرم کے معنی میں نہیں ہے، مطلب اس کے معنی جو ہے وہ وسیع ہے. حیا بیسیکلی وہ مادہ ہے جو انسان کو کچھ چیزوں سے روکتے، جیسے اللہ کی نافرمانی سے روکتے، ٹھیک ہے، یا غیر اخلاقی چیزوں سے روکتے. حیا کا لغوی معنی کیا ہوا؟ رکنا. رکنے کے معنی میں آپ یوں کہہ لیں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم، بس اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا رستہ چھوڑ دو. یہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے. یہ جو باب قائم کیا ہے یہ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے جو مشرکین کے بارے میں. یہ فتح مکہ کے بعد اب ظاہری بات ہے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، تو یہ بات کہی گئی کہ اگر وہ توبہ کر لیں، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھ لیں اور زکوٰۃ ادا کریں، یعنی مشرکین، تو پھر ان کا رستہ چھوڑ دو، پھر ان سے قتال کی ضرورت نہیں ہے، جنگ کی ضرورت نہیں ہے. اب اس میں جو روایت لے کے آئے ہیں آگے امام بخاری، وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ویقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، پس جب انہوں نے یہ کام کر لیا، ٹھیک ہے، جب انہوں نے یہ کام کر لیا، یعنی یہ آپ کہہ لیں کہ جی 3 کام، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، تو انہوں نے مجھ سے بچا لیا اپنی جان بھی، دماء خون مطلب جان، اور اپنا مال بھی، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، وحسابهم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہاں پہ عمل مراد ہے. وہ عمل کیا ہے؟ وہ کلمہ کا اقرار کرنا. وہ عمل کیا ہے؟ نماز پڑھنا. وہ عمل کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی. تو یہ اعمال کر لے تو ان کا سٹیٹس چینج ہو جائے گا. ہاں، باقی یہ ہے کہ اس کے باوجود اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو دین اسلام کا قانون ان پہ جاری ہو جائے گا، جیسے بحق الاسلام کی بات ہوئی، اسلام کا جو حق یعنی قانون ہے. اور اگر اس کے باوجود اگر اس پہ دین اسلام کا قانون نہ جاری ہو سکا، اس کے کسی گناہ کے سبب، کسی جرم کے سبب،
تو اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اقرار کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ جڑ گئی۔ جی تو اس میں دونوں چیزیں آ گئی، عمل بھی آ گیا، قول بھی آ گیا۔ ہاں، دونوں چیزیں آ گئی، قول بھی آ گیا، فعل بھی آ گیا، فعل بھی۔ تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ عمل جو ہے وہ نماز کا یعنی نماز اور زکوٰۃ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ بنایا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو انہوں نے مجھ سے اپنی جان بچا لی یا اپنا مال محفوظ کر لیا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ کلمہ پڑھ لیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ گویا کہ نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں ایمان کا جز ہیں، ایمان کا لازمی پارٹ ہے۔ تو یہاں سے وہ استدلال کر رہے ہیں کہ قول کے ساتھ ساتھ جو فعل ہے وہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اچھا، یہ کیا بات ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال کروں، جی جی، جنگ کروں جن لوگوں کے ساتھ جنہوں نے یہ کام نہیں کیا، جی جی، تو اس کا مطلب یہ تو پھر اجازت دی جا رہی جو مسلمان نہیں ہو رہے ان پہ جنگ کرو؟ نہیں یہ ہاں یہ مراد نہیں، یہ بیسیکلی اوپر دیکھیں نا جو باب باندھا ہے امام بخاری نے، اللہ کے رسول نے کہا مجھے حکم دیا گیا، تو یہ حکم کہاں دیا گیا؟ تو انہوں نے اوپر آیت کا تذکرہ کر دیا کہ اس آیت میں حکم دیا گیا، اور وہ آیت ہے خاص کانٹیکس میں مشرکین مکہ کے بارے میں۔ جنگ چل رہی۔ جی، تو مشرکین مکہ کے لیے یہ آپشن نہیں تھی، مشرکین مکہ کے لیے یہ آپشن نہیں تھی کہ وہ جزیہ دیں۔ ہاں، ان کے لیے یہی تھا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف براہ راست نبی بن کے آئے تھے اور آپ نے 23 سال ان میں گزارے تھے، تو ان کے پاس دو ہی آپشن تھی، یا تو اسلام قبول کریں اور یا پھر یہاں سے نکل جائیں، جزیرہ نما عرب کو چھوڑ جائیں، اور وہ نکل گئے۔ 4 ماہ کی مہلت تھی، دی گئی تھی، کچھ نکل بھی گئے۔ جی ہاں، یہاں ان کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، باہر بھیجے جاتے، ہاں، وہ مشرکین مکہ۔ جی جی، آیت میں کیا ہے؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پس اگر وہ توبہ کر لے، توبہ کرنے سے یہاں مراد یہ ہے ایمان لیں، مشرکین مکہ کی بات ہو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُم، تو ان کا رستہ چھوڑ دو۔ اب یہ 3 باتیں یہاں پہ ذکر ہیں، توبہ یعنی کلمہ، اللہ کے وسلم نے کہا نا مجھے حکم دیا گیا، تو وہ حکم یہاں پہ دیا گیا، یعنی توبہ کی تعبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کی؟ کلمہ پڑھ لیں، وہی ہے توبہ، کافر کی توبہ یہی ہوگی، کلمہ پڑھ لیں اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ اسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے سورۃ توبہ کے مشرکین مکہ۔ جی جی، ہاں، تو وہ مشرکین مکہ کے لیے ہیں، وہ جو سورۃ توبہ کی شروع کی آیات ہیں نا، وہ مشرکین مکہ کے لیے۔ تو حسابہم علی اللہ، ٹھیک ہے، حسابہم علی اللہ سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو معاملہ ہے وہ ظاہر کے مطابق ہوگا، باقی کسی کا جرم چھپا رہ گیا، کسی نے چوری کی، اس پہ دنیا میں سزا نافذ نہیں ہوئی، جیسے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، کسی نے کوئی زنا میں مبتلا ہوا، اس کو کوئی سزا نہیں ملی، تو اس کا حساب پھر اللہ کے ذمہ ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کسی کے ظاہر کے مطابق ہی حکم لگائیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ باب من قال ان الایمان هو العمل، چیپٹر یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان اصل میں ہے عمل ہی ہے۔ اصل میں محدثین نے جو ہے نا ایمان کے جو 3 چیزیں ہیں اس میں بھی سب سے زیادہ زور عمل پہ دی ہے۔ اقرار تو ظاہری بات ہے زندگی میں ایک مرتبہ کرنا ہے نا، اور دوسرا کیا ہے؟ یقین، یقین جازم، دل سے یقین، تصدیق قلب، اور تیسرا عمل ہے، تو وہ سب سے زیادہ زور عمل پہ دیتے ہیں، سب سے زیادہ۔ تو ان الایمان هو العمل، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں میں بھی سب سے اہم چیز عمل ہے۔ ایمان کے 3 جز ہیں اور ایک اس میں سے
قانونی حیثیت پر جو اقرار ہے کیونکہ میت بھی کیا جا سکتا ہے، باقی دو ہیں وہ تیسری لیول پہ تصدیق بھی کر گیا اور امال ہے، لیکن بھائی تو میت بھی نہیں کیا جا سکتا، ان کا فیصلہ کرے گا۔ ہاں آپ یوں کہہ لیں کہ اس کو وہ یوں بھی تعبیر کرتے ہیں کہ ارکان ایمان 3 ہیں، یعنی پلرز جو ہیں، آپ یوں کہیں کہ جی جیسے کوئی عمارت پلرز کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، تو ایمان کی عمارت جن 3 پلرز پہ کھڑی ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ قول ہے، تصدیق ہے اور عمل ہے۔ ویسے بھی قرآن میں امن اکیلا نہیں آیا کبھی، جی امن و عمل صالحات ہے، یہ جوڑا ہی ہے، یہ لازم مضمون ہے، اس حساب سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی قرآن میں جوڑا ہی آیا ہمیشہ۔ اور آخرت میں بھی جیسے کہتے ہیں کہ جی نجات کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے، عمل ضروری ہے۔ یہی بات ہمیں روایات سے ملتی ہے کہ جس کا عمل کم ہے اس کا ایک تو جنت میں درجہ کم ہے، اور جس کا ضرورت سے زیادہ عمل کم ہے تو وہ پہلے جہنم میں جائے گا، پھر وہاں سے پاک صاف ہو کے جنت میں آ جائے گا اپنے اقرار کی وجہ سے۔ تو گویا نجات جسے نجات کہتے ہیں صحیح معنوں میں نجات، کہ انسان جہنم میں نہ جائے، اس کے لیے عمل ضروری ہے۔ درجات کا درجہ جی جنت کے درجات بھی ہاں، ایسے ہی، درجات کے لیے بھی ایمان ضروری ہے، عمل ہاں عمل ضروری ہے، بالکل ایسے ہی۔ اتنا زیادہ اتنا کم۔ لقول اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ وہ جنت ہے کہ جس کے تم وارث بنائے گئے بس سبب اس کے کہ جو تم عمل کرتے تھے۔ یہ بات سببیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جنت کی وراثت جو تمہیں ملی ہے یا جنت میں جو تمہارا داخلہ ہوا ہے وہ کس سبب سے ہوا ہے؟ تمہارے عمل کے سبب سے۔ تو گویا عمل سبب ہے جنت میں داخلے کا۔ وقال عدۃ من اہل العلم، اور اہل علم کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے، امام بخاری کہہ رہے ہیں، فی قولی تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی تفسیر میں، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کے رب کی قسم ہم لازماً ان سب سے سوال کریں گے، عما کانوا یعملون، اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب یہ جو اللہ نے سوال کرنا ہے تو اس کے بارے میں بعض اہل علم کا قول یہ ہے، یا اہل علم کی ایک جماعت کا، کہ یہ جو عمل کرتے تھے یہ کون سا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے؟ تو وہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ والا عمل ہے نا، لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا یا نہیں کیا، اگر کیا تو کتنا سوچ سمجھ کے کیا اور اس پر کتنا عمل کیا۔ وقال لمثل هذا فلیعمل العاملون، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ پس اس کے لیے، یعنی مطلب جنت کی صفات بیان کی نا، اس جنت کے لیے چاہیے کہ عمل کرنے والے عمل کریں۔ تو گویا جنت میں داخلے کا سبب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، مطلب ان آیات سے امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات واضح ہیں اس مسئلے میں کہ جنت میں داخلے کا سبب جو ہے وہ عمل کو قرار دیا گیا، اور کہا کہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو عمل کرو۔ لمثل هذا فلیعمل العاملون، یہ نہیں کہا کہ ایمان لاؤ، ایسی جنت چاہیے تو یہ نہیں کہا کہ ایمان لاؤ، بلکہ یہ کہا کہ ایسی جنت چاہیے، یہ ان صفات والی، تو عمل کرو۔ تو یہاں وہ گویا کہ عمل کی جو بحث ہے نا اس کو ایک اور اگلے درجے میں لے گئے ہیں کہ ایمان بیسیکلی عمل ہی تو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اس سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ لن ینجی احدا منکم عملہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا، یعنی کوئی بندہ عمل کی وجہ سے نجات نہیں پائے گا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے وسلم کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا انا، نہیں میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ ٹھیک ہے، ایک اور روایت میں کیا الفاظ ہیں؟ لن يدخل احد الجنت بعملی، لن يدخل احد الجنت بعملی، کوئی شخص جو ہے وہ جنت میں اپنے عمل کے عوض، یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ با کیا ہے؟ عوض کی ہے،
اپنے عمل کی عوض داخل نہیں ہوگا۔ ایک ہے بات سببیہ، عمل جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے، بما کنتم تعملون جو اللہ نے کہا۔ قرآنی آیات میں بات سببیہ ہے، حدیث میں جو با ہے یہ عوض کی با ہے کہ انسان اپنے عمل کے عوض جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی ہمارا عمل جو ہے وہ جنت کا عوض نہیں ہے۔ جنت جتنی بڑی ہے اتنی ہم نے محنت نہیں کی، تو اس لیے ہمیں جو جنت مل رہی ہے وہ ہمارے عمل کا معاوضہ نہیں ہے، ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ سبب ہے۔ یہ تھوڑا سا عمل سبب بن گیا جنت میں داخلے کا، لیکن یہ اس کا بدل نہیں ہے، یہ اس کی قیمت نہیں ہے۔ جی جی یہ بحث کی ہے، لوگوں نے کی ہے یہ بحث ایسے۔ جواب اس کا بہت مشکل ہے۔ ایک کتاب ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ کی جس کا نام ہے شفاء العلیل، بیمار کو شفا دینا۔ اس کا موضوع یہی ہے کہ جنت جو ہے، جب ہم جنت میں جائیں گے تو جنت ہمارے عمل کا عوض نہیں ہے، یعنی جتنا ہم نے عمل کیا اس سے بہت بڑی جنت ہمیں مل گئی۔ تو جہنم کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اب جنت میں تو یہ سوال نہیں پیدا ہوتا چلیں اللہ کی رحمت ہے، میں نے ایک قطرہ بھر محنت کی، اللہ نے سمندر بھر مجھے لٹا دیا، تو عقل کہتی ہے اچھی بات ہے۔ لیکن جہنم کے بارے میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے 60 سال اللہ کی نافرمانی کی، کتنی زندگی ہوگی اس کی، 60 سال 70 سال، لیکن اس کو اللہ نے خلود فی النار، دائمی طور پہ جہنم میں اور آگ میں جو ہے وہ رکھا۔ تو یہ سوال کافی الجھا ہوا ہے، اس پہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے جو صفت عدل ہے اس کے منافی معلوم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی صفت آتی ہے کہ وہ عادل ہے۔ وہاں ابن قیم نے اپنے کسی عقیدے کا اظہار نہیں کیا، یہاں اصل میں اسی کوشچن کے تناظر میں وہ بحث پیدا ہوئی فنا النار کی۔ یہ اسی کوشچن کے تناظر میں، تو بہرحال اس کے بارے میں ہم کسی عقیدے کا اظہار نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں نے اس مسئلے کو، اس سوال کو جواب دیتے دیتے لوگ پھر اس طرف نکلیں، فنائے نار کی طرف۔ نہیں ابن تیمیہ کا یہ موقف نہیں ہے۔ نہیں وہ غلط فہمی ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کا یہ موقف نہیں رہا، ٹھیک ہے، اور ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کا بھی یہ موقف نہیں تھا، لیکن انہوں نے سوالات کھڑے کیے کہ یہ سوال جینون ہے، ہاں تو اللہ تعالیٰ اس کو اربوں خربوں سال جہنم میں رکھیں گے، اس کی سزا دیں گے۔ تو یہ جیسے بات ہے نا کہ ایک شخص جب جنت میں آرڈر آ جائے گا کہ آپ جنت میں چلے جاؤ، اور وہ کہے گا کہ میں نے تو اعمال کیے تھے، مجھے تو پتا تھا کہ مجھے جنت ہی ملی، اللہ تعالیٰ اس کو روکیں گے اور اس کی آنکھ کا حساب مانگیں گے، ایک بندے نے جس کی آنکھ رکھی ہے۔ کہ اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ آیا کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دی ہیں، آنکھ اور یہ ہاتھ اور جو بھی زبان ہے، تو اس وہ نعمت اتنی بڑی تھی کہ اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، یہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ اس کو اس نے غلط استعمال کیا۔ ٹھیک ہے کہی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی یہ جو چیز ہے نا کہ نہ ختم ہونے والا عذاب، مطلب آپ یوں کہیں نا عقلی طور پہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کرتے، ہم قرآن کے ظاہر کی طرف ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو قرآن نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے سوچنے سمجھنے والے کے ہاں کہ اللہ تعالیٰ کا جو تعارف قرآن نے کروایا کہ اللہ کی جو رحمت ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ایسا سوال ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب رونا شروع کر دیا۔ وہ معروف روایت ہے نا کہ
ایک بندے نے کہا کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ تو اللہ کے وسلم نے کہا ہاں، اللہ کو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے۔ تو اس نے پھر آگے سے پلٹ کے سوال کر دیا، ماں تو کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ اس کا بیٹا آگ میں جلے، بھلے نافرمان ہو۔ تو بہرحال کچھ سوالات الجھی ہوئی ہیں، کچھ سوالات الجھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ 2-3 اگر ہم لائف کا ایسا پیپر لیں اس میں 2-3 سوال ہیں، شرک، قتل، ان کی میں نے سزا دینی ہے، پہلے ہی بتا دیا۔ ایسا تو نہیں کہ ہمیں بعد میں جا کے بتانا، ہم اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں۔ یہ عدل تو ٹھیک ہے نہیں، وہ اس معنی میں عدل نہیں لے رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا اس نے نافرمانی کی ہے اتنی سزا ہونی چاہیے، اس معنی میں لیتے ہیں۔ فناء نار کا عقیدہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس سوال کا جواب دیتے دیتے اس طرف چلے گئے کہ جہنم جو ہے وہ ایک وقت میں ختم کر دی جائے گی، اہل جہنم کے ساتھ صرف جنت باقی رہے گی، وہ اسی صفت عدل کی اس کی طرف۔ لیکن یہ عام طور پہ ہمارے ہاں عقیدہ نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی جو ظاہری نصوص ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ، کیونکہ اللہ نے انداز یہی رکھا ہے ہمیشہ ہمیشہ کا۔ ایک آیت سے لوگ مطلب لیتے ہیں، یہاں پہ جنت کا بھی اور جہنم کا بھی ذکر ہے، تو خالدین جیسے وہ کہتے ہیں کہ اس میں کہ اللہ تعالیٰ چاہے کر سکتا ہے۔ نہیں چاہے نہیں، اس کو مشروط کر دیا، اس کو مشروط کیا، چاہے کا لفظ نہیں، کنڈیشنل کیا اس کو۔ قرآن بھی تو یہی بتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ ہاں قرآن تو یہی، وہ جو فریز ہے نا خالدین فیہا ابدا، اچھا صرف خالدین فیہا سے بھی ابدیت ثابت نہیں ہوتی۔ خلود جو ہے نا تو اس سے ابدیت ثابت نہیں ہوتی، لمبا عرصہ ضرور ثابت ہوتا ہے، لیکن ابدا کا جو ہے نا اس میں جو تاکید ہے اس سے ابدیت ثابت ہوتی ہے۔ یہی بات بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں 2 جگہ جو کنٹراسٹ جو ہے اس کو بس اسی سے پھر لوگ استدلال کرتے ہیں نا، وہی ایک آیت، وہ ایک ہاں ایک مشکل مقام ہے جس سے پھر جو ہے نا وہاں سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں، اور وہ اس طرف پھر جاتے ہیں کہ جی عام لوگوں کو تو یہ بات نہیں کہی گئی تاکہ وہ عمل میں سستی نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ایک آپشن جو گہرائی سے سوچنے والے ہیں ان کے لیے، ان ایک بات کہ ان کو کوئی نقطہ رسی، کوئی بات سمجھ میں آ جائے، ان کے لیے کوئی بات کر دی ہے کسی درجے میں جا کے۔ لیکن بہرحال یہ ایک رائے ہے، عام طور پہ جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ جہنم ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن اس سوال کو ایڈریس ضرور ہونا چاہیے، سوال کو ایڈریس، کیونکہ امام ابن قیم نے بھی کیا نا۔ بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ 500-600 صفحے کی کتاب ہے۔ وہ ہمارے ایک استاذ تھے شیخ آصف ان کا نام تھا، تو میں نے ان سے ایک دفعہ انہوں نے اٹھائی تو میں نے کہا شیخ صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہتے کتاب، میں نے کہا کیا نام؟ کہتے شفاء العلیل۔ تو میں نے کہا کیا معنی ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ بیمار کو شفا، جو بیمار ہے ذہنی بیمار ہے اس کو شفا مل جائے گی۔ یعنی کہتے ہیں یار ابھی 350 صفحے تقریباً پڑھ لی ہیں، تو میں تو اچھا بھلا صحت مند تھا، یہ پڑھ کے بیمار ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو وہ آپ اشکالات جو ہے وہ حل کرنے نکلتے ہیں، تو سوالات ایڈریس کرنے نکلتے ہیں، تو پھر وہ جو آپ کا ایک پورا نظام ہے نا عقیدے کا، اس کی بنیادیں ہلتی ہیں پھر۔ اب ہاں یہ اصل بات ہے، تو وہ اس لیے کہہ رہے تھے میں تو بیمار ہو گیا ہوں۔ یہ بھی سنا ہے کہ جیسے جیسے لوگ اپنے گناہ بھرتے جائیں گے وہ جیسے جیسے جنت میں جاتے جائیں گے وہ تو ایمان والوں کے لیے ہوگا، وہ کے لیے اس سے آگے کی۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، بس یہی ہے کہ جو اللہ نے ظاہر طور پہ کہہ دیا بس ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ باقی دیکھیں اللہ ہمارا پابند نہیں ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ عدل کے خلاف نہیں کرے گا، بس عدل کے خلاف نہیں کرے گا۔ اس کا یہ بھی جواب دیا تھا نا کہ ظلم یعنی ظلم تو تب ہوگا کسی غیر کی ملکیت میں کچھ تصرف کیا تھا، تو سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت میں کچھ تصرف کریں تو یہ ظلم نہیں ہوگا۔ اصل میں یہ سارے جوابات اس وقت ہے نا جب آپ اللہ تعالیٰ کا وہ رحمت والا کانسیپٹ جو ہے نا اس کو جب آپ نہ پیش کریں۔ جب اللہ کی رحمت کو ہم اس طرح سے بیان کرتے ہیں، یا قرآن اور سنت کہ 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے، شفیق ہے، اور اس کی رحمت اس کی ہر چیز پہ، اللہ نے غضب کا تذکرہ کر کے کہا نا کہ میری رحمت اس پہ حاوی ہے، میری رحمت غضب پہ حاوی ہے، میرے غضب پہ
یہ کانٹیکس ہے جس میں یہ بات ہوئی ہے. تو گویا اللہ کی صفات میں ٹھیک ہے وہ ساری باتیں ہیں، غضب بھی ہے، صفت جو ہے وہ مطلب اللہ کے لیے منتقم کا لفظ بھی ہے، ٹھیک ہے، انتقام بھی ہے، سارا کچھ ہے، سخت عذاب دینے والا بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے. لیکن اللہ نے پھر یہی بات کہی ہے کہ ان ساری میری ہی صفات کے اوپر سب سے غالب جو میری صفت ہے نا وہ رحمت ہے. تو جب اللہ کا یہ تعارف ہے تو اس تعارف کے ساتھ وہ بات حل نہیں ہوتی. ہم یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جو تو جنت میں جا رہا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو کیا ایشو کہ جہنم ختم ہو جائے. جو تو جنت میں جا رہا ہے، شاید جو نرم دل آدمی جنت میں جائے گا نا، شاید وہ یہی خواہش رکھے گا کہ یا اللہ یہ ختم ہی ہو جائے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ یہی خواہش رکھے گا. ٹھیک ہے، ہم نبیوں کی باتیں پڑھتے ہیں قرآن میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور اب دیکھیں کہ وہ تو اپنی قوموں کے بارے میں جو ہے وہ کہ جن کو ساری زندگی وہ تبلیغیں کرتے رہے، جو ایمان نہیں لائی، ان کے بارے میں ان کا ہوتا تھا کہ یہ کسی طرح عذاب سے بچ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. اہل جنت کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کیا اہل جہنم کو کوئی مسئلہ ہوگا؟ ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کچھ صوفیاء ایک اور طرف پھر نکل گیا نا، پھر لوگوں نے مختلف تیر تکے چلائے. کچھ نے کہا کہ جی وہ صوفیوں نے کہا، لیکن یہ بات بھی مطلب کوئی معقول نہیں لگتی، ریزنیبل نہیں لگتی. انہوں نے کہا اصل میں جہنم کا نا عذاب سہ کے وہ اس کے عادی ہو جائیں گے، اور اتنے عادی ہو جائیں گے کہ وہ انہیں عذاب لگے گا ہی نہیں. لیکن پھر تو اللہ کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. جو اللہ نے انہیں کہا کہ میں نے انہیں عذاب دینا ہے، ان کے اعمال کی سزا دینی ہے، تو اگر وہ عذاب ہی ختم ہو جائے گا تو اللہ نے خواہ مخواہ انہیں جہنم میں کیوں رکھنا ہے؟ یہ بات ریزنیبل نہیں ہے. بہرحال بات وہی ہے کہ ظاہر ہے جو قرآن کا وہ یہی ہے کہ جی جہنم بھی دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے، جنت بھی دائمی ہے، باقی اللہ کی مرضی. ہم اللہ کو کسی بات کا کون سا پابند کر سکتے ہیں؟ میں نے تفسیر میں پڑھا تھا کہ کیونکہ وہاں جسامت بہت بڑی دے دی جائے گی کہ وہ اس آگ کو برداشت کر سکے، جیسے یہاں دنیا کی آگ ہے. نہیں، برداشت نہ کرنے کا کہیں، ان کا عذاب بڑھانے کے لیے. ہاں، عذاب بڑھانے کے لیے کیا جائے گا، برداشت بڑھانے کے لیے نہیں. دو پوائنٹ پر ایک تو یہ کہ آبادہ جو ہے وہ جس طرح کہ عربی کے اندر بہت ساری جگہوں پہ 40 ہاتھ یا 70 ہاتھ مختلف یوز ہوتا ہے، کبھی ایک بڑی ابدا سے مراد ممکن ہے کہ انفینٹی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ شاید کوئی بھی چیز انفینٹی جو ہے وہ نہیں کر سکتی. وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی لمٹ ہو جو کہ ہمیں معلوم نہیں. اور دوسرا جو ابھی انہوں نے بات کی تھی اس سلسلے میں ہے تو یہ بھی یہ کہ مائٹ بھی جو ہے وہ آواگون کا ایک فلسفہ ہے ان لوگوں کا، تو وہ کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہے ان کی بھی پرانی کتب سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، ان کے ویدوں سے چلا آ رہا ہے. وہ ممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ اس کے ساتھ ایگزسٹ کرتا ہو. جب ہم اس طرح کوئی چیز چھانتے ہیں نا تو پیستے ہیں تو اس میں سے بہت ساری چیز ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، پھر کے کچھ چھان رہ جاتا ہے. اس چھان کو ہم دوبارہ جو ہے وہ پھر چکی میں ڈالتے ہیں، پھر وہ نکل جاتا ہے. ممکن ہے وہ آواگون کے جو فلسفہ ہے اس کے ساتھ نہیں وہ نہیں لگتا، نہیں وہ نہیں لگتا. وہ جو آواگون والا ہے نا وہ تو بالکل بیکار سی بات ہے. ہاں یہ ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ بات شاید پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں جنت میں لے جائے، اور انشاءاللہ سے لے جائے گا، تو ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ایک وقت میں، اور مجھے لگتا ہے کہ اہل جنت یہ دعا کریں گے کہ جہنم اور اہل جہنم کو ختم کر دیا جائے. دیکھیں نا بہت سارے ان کے رشتہ دار بھی ہوں گے نا جو ایمان نہیں لائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں، والد محترم، حضرت نوح علیہ السلام کی دیکھیں، رشتہ داریاں ہیں نا وہاں، تو اب ظاہری بات ہے وہ محبت اور طبی محبت پوری موجود ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب وہ ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے وہ بیوی ہے اور ان کا بیٹا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے. تو بہت اہل ایمان آپ اب دیکھ لیں، خاص طور پہ جب نبی آتے تھے تو اس وقت
تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اہل جنت جو اللہ سے مانگیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس میں یہ بھی ہو کہ یا اللہ ان کا عذاب ختم کر دے، عذاب بھی ختم کر دے، ان کو بھی ختم کر دے، ہاں جنت میں نہیں آئیں گے، جنت میں تو نہیں جائیں گے نا، ہاں ادھر ہی ہاں ختم ہو جائے گا۔ آگے چلیں جی، لمبی بات ہو گئی۔ نہیں یہ بات تو ہے کہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ پھر تو جو ہے نا دیکھیں بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تو سب برابر ہو گئے نا، پھر تو سمجھ ہی نہیں آتی نا بات۔ یہ سمجھ آتی ہے کہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک خاص وقت کے بعد جب انہوں نے اپنے اعمال سے 10 ٹائم 100 ٹائم 1000 ٹائم برداشت کر لیا تھا۔ عذاب لے لیا۔ انہونی مثال بھی قرآن مجید میں بیان فرما ہوتی ہے نا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جنت میں ایسے داخل نہیں ہوئے جب تک کہ اونٹ جو ہے رسوئی انہونی بات ہے۔ ہاں جنت میں تو خیر نہیں داخل ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اہل جنت کو اللہ سے دعا کر لیں۔ داخلے کے ایمان بھی شرط ہوئی، ایمان شرط، عمل تو ہے ہی ہے، وہ تو کہا گیا نا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان، تو آ جائے گا۔ کم از کم اتنا تو وہ آ جائے گا، وہ پیچھے حدیث گزری ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای العمل افضل، بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایمان باللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ تو یعنی ایمان کو صرف عمل نہیں کہا گیا بلکہ افضل عمل کہا گیا، تو گویا ایمان کیا ہے؟ عمل ہے۔ قیل ثم ماذا، پھر کہا گیا کہ پھر کون سا عمل؟ اللہ پہ ایمان اور رسول پہ ایمان بھی عمل ہے، بھی عمل ہے، دل کا عمل ہے نا، وہ عمل کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں نا، دل کا عمل اور اعضاء و جوارح کا عمل، یا زبان کا بھی عمل ہو گیا، ٹھیک ہے، زبان بھی ایک عضو ہے، کلمہ پڑھیں گے تو یہ بھی ایک عمل ہو گیا۔ قیل ثم ماذا، پھر کہا گیا کہ پھر کیا چیز افضل ہے؟ تو کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد۔ قیل ثم ماذا، پھر کہا گیا کہ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو کہا گیا حج مبرور، یعنی مقبول حج، ایکسیپٹڈ حج، جس کو اللہ نے قبول کر لیا ہو، یعنی وہ حج جو اس کی شرائط کے ساتھ، جو اس کی کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ ادا کیا گیا ہو، تو انشاءاللہ سے وہ ایکسیپٹڈ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ بڑا وسیع بات ہے، ہاں اس میں تقدو بھی شامل ہے، ہاں تقدو، پوری جنگی شامل ہو، ہاں غلبہ دین کے لیے، دین کے غلبے کے لیے جو بھی آپ کوئی بھی آپ ایفرٹ کر رہے ہیں، قتال شامل ہو، ہاں قتال تو ہے ہی ہے، ہاں بالکل ایسے آ جائیں گے۔ ایسے ہی۔ لیکن اس میں غلبہ دین والی یہ شامل کریں گے، بعض کا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی خدمت کر رہا ہے، اس میں وہ کہہ رہا ہے یہ بھی جہاد ہے، ہاں نہیں دین کے غلبے کے لیے آپ یوں کہہ لیں کہ دین کی معاشرے میں نفوذ کے لیے، یا دین کو معاشرے میں جاری اور ساری کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ بھلے دعوت و تبلیغ کے راستے سے ہو تو یہ بھی جہاد ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے راستے سے ہو تو یہ بھی جہاد ہے، کیونکہ اس میں بھی مقصود کیا ہے؟ سوسائٹی میں آپ دین کا نفوذ چاہ رہے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ اوپر سے اسٹیٹ سے ہی آئے، ٹھیک ہے، ایک شخص جو ہے وہ اپنے گھر میں دین کا نفوذ چاہ رہا ہے، اس کو جاری اور ساری کرنا چاہ رہا ہے اپنی اولاد میں، وہ تگ و دو کر رہا ہے، یہ بھی بہرحال ہر تگ و دو دین کے لیے، تو ویسے جہاد کا معنی بھی تگ و دو ہی ہے، جہاد بھی تگ و دو کو کہتے ہیں، ایسے ہی جد و جہد سے۔ باب اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ، اگلا جو چیپٹر ہے اس کا عنوان کیا ہے کہ جب اسلام جو ہے وہ تو حقیقی طور پہ مراد نہ ہو، وکان علی الاستسلام، اور اسلام سے مراد استسلام ہو، باب استفعال سے لے کے اس کو، ویسے تو اسلام باب افعال سے ہے، تو استسلام سے مراد وہی ہے کہ مطلب ظاہری طور پہ اپنے آپ کو جھکا دینا، او الخوف من القتل، یا پھر وہ قتل کے خوف سے کیا کرے؟ اسلام قبول کر لے۔ ایک اسلام ہے حقیقی اسلام ہے دل سے قبول کرنا، اور ایک اسلام ہے ظاہری اسلام کیا ہے؟ زبان سے اسلام قبول کر لینا، یا پھر قتل کے خوف سے اسلام قبول کر لینا کہ میں مارا جاؤں گا، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے استسلام کہا ہے۔ اسلام اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ اسلام وہ ہے جو وہ دل سے قبول کر رہا ہے، استسلام وہ ہے جو صرف زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، آگے نہیں، دل میں نہیں ہے ابھی، وہ استسلام۔ ہاں آپ کا ہے نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کیونکہ وہ حالت میں کر رہا ہے،
دیکھیں اصل میں دو چیزیں ہیں نا، ایک یہ ہے کہ دل میں نفاق ہے، وہ تو منافقت ہے، اور ایک یہ ہے کہ نفاق بھی نہیں ہے اور ایمان بھی نہیں ہے۔ دل میں نہ نفاق ہے نہ ایمان ہے، ایمان تو پازیٹیو جذبہ ہے نا، اور نفاق نیگیٹو ہے، تو آپ زیرو لیول پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب ریاضی کی زبان میں جب آپ ایک لائن کھینچیں گے تو جو زیرو لیول ہے، نہ آپ رائٹ سائڈ پہ ہیں نہ آپ لیفٹ سائڈ پہ ہیں، تو یہ وہ کیفیت ہے، اس کو کہا گیا استسلام۔ نفاق بھی نہیں ہے، کوئی نیگیٹو بھی وہ اسلام کے بارے میں نہیں ہے۔ ایک تو اسلام کا معنی تھا اسلام مانگنا، ویسے ٹھیک ہے، آپ یوں کہہ لیں، ٹھیک ہے، ابھی اس میں کمی ہے، کمی ہے، مانگنے ابھی بظاہر اپنے آپ کو اس نے اسلام کے لیے جھکا دیا۔ بقولی تعالیٰ قالت الاعراب آمنا، اللہ تعالیٰ کا قول کہ بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل، آپ کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام قبول کیا، یہ بھی نہیں کہا کہ منافق ہو، ہاں ایمان تو نہیں لائے۔ تو فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، تو یہاں پہ جو ہے اسلام سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اسلام سے مراد کیا ہے؟ استسلام، ظاہری اسلام، کہ جس میں ایمان شامل نہیں ہے۔ یعنی امام بخاری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں بعض اوقات جب اسلام کی اصطلاح آتی ہے تو اس میں ایمان شامل نہیں ہوتا، جیسے اس آیت میں، لیکن اصلاً جو ہے، اصلاً اسلام کے اندر ایمان شامل ہے، یعنی اسلام کی اصطلاح میں ایمان شامل ہے، لیکن بعض مقامات پہ اسلام بمعنی استسلام آ جاتا ہے۔ وہ جو اسلام بمعنی استسلام آیا تو یہ اس کا مجازی معنی ہے، حقیقی معنی نہیں ہے۔ تو اسلام کا ایک حقیقی معنی ہے، جب آپ اس کا حقیقی معنی مراد لیں گے تو اس میں دین شامل ہے، اس میں ایمان شامل ہے۔ جب آپ اس کا مجازی معنی مراد لیں گے تو پھر اس میں ایمان شامل نہیں ہوتا، اور قرآن میں بعض مقامات پہ وہ مجازی معنی میں آیا، جیسے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ تو گویا امام بخاری اسلام اور ایمان کو مترادف لے رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ دو مختلف اصطلاحات ہیں، اسلام قانونی ایمان کو کہتے ہیں اور ایمان حقیقی ایمان کو کہتے ہیں، یہ امام بخاری نہیں کہہ رہے۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں یہ دونوں مترادف ہیں، اسلام میں ایمان داخل ہے، ایمان میں اسلام داخل ہے، یہ دونوں مترادف، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، لیکن جب اسلام حقیقی معنی میں قرآن میں استعمال ہو، فَهُوَ عَلَى قَوْلِ جَلَّ ذِكْرُهُ، تو جیسے قرآن میں ان الدین عند اللہ الاسلام، یہاں ہم دین کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ پسندیدہ دین۔ اللہ کے یہاں کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو اب اللہ کو یہ تو پسند نہیں ہے بس زبان سے لے آئے، ایمان نہ لائے، وہ بدوؤں والا، اللہ کو یہ تو پسند نہیں ہے نا، یہ والا اسلام جو اوپر بدوؤں والا بیان ہوا ہے، ظاہری بات ہے اللہ کو یہ پسند ہے۔ ہاں، اللہ کو پسند ہے جو ایمان کے ساتھ اسلام ہو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یہاں اسلام کس معنی میں ہے؟ حقیقی معنی میں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آئے گا تو وہ اس سے قبول نہیں ہوگا۔ تو یہاں اسلام سے کون سا اسلام مراد ہے؟ بدوؤں والا نہیں، بلکہ وہ اسلام کے جس کے اندر ایمان بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ تو یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک استسلام، استسلام کا مطلب ہے ظاہری طور پہ اسلام قبول کرنا، ظاہری طور پہ، ٹھیک ہے؟ اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو کمزور ایمان ہے جیسا کہ بدوؤں کی مثال ہے، یا پھر منافق ہیں، منافقوں کا ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو ایمان ہے ہی نہیں نا، وہ تو نیگیٹو ایمان آپ کہہ لیں نا، منفی ایمان ہے ان کا۔ اچھا، نیکسٹ حدیث ہمارے پاس کیا ہے؟ عامر بن سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، اور وہ حضرت سعد سے روایت کرتے ہیں، یعنی اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سعد بن ابی وقاص معروف صحابی ہیں نا، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى رہتن وسعد جالس،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ہدیہ دیا، یا آپ کہہ لیں کہ مال غنیمت میں سے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بانٹ دیا۔ حضرت سعد بھی بیٹھے تھے۔ فَتَرَكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رَجُلًا، تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے وسلم نے ایک بندے کو نہیں دیا، وہاں کافی سارے لوگ بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، لیکن ایک بندے کو نہیں دیا۔ ہوا اعجبہم الیہ، جبکہ وہ بندہ مجھے ان میں سب سے زیادہ پسند تھا۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالک عن فلان، فلاں سے مطلب آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ فواللہ انی لأراہ مؤمنا، اللہ کی قسم میری رائے تو یہ ہے کہ وہ مومن ہے۔ حضرت سعد نے کہا مطلب آپ نے اس کو نہیں دیا نا، تو مطلب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر نفاق ہے؟ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ بندہ منافق ہے۔ فقال او مسلمہ، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی مومن کیوں کہہ رہے ہو، مسلمان کیوں نہیں کہہ دیتے؟ فسکت تو قلیلا، حضرت سعد کہتے ہیں میں تھوڑی دیر خاموش ہو گیا۔ ثم غالبنی ما اعلم منہ، پھر جو میں اس بندے کے بارے میں جانتا تھا نا وہ میرے اوپر پھر غالب آ گئی کہ نہیں یار میں تو اسے قریب سے جانتا ہوں۔ فعدت لمقالتی، تو میں نے اپنی بات دہرائی۔ فقلت ما لک عن فلان، اللہ کے رسول آپ کی اس کے بارے میں رائے کیا ہے؟ فواللہ انی لأراہ مؤمنا، اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ فقال او مسلمہ، تو اللہ کے وسلم نے کہا مسلمان بھی تو ہو سکتا ہے۔ ثم غالبنی ما اعلم منہ، تو وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد پھر میرے اوپر وہ بات آئی کہ نہیں یار بندہ تو ٹھیک ہے، کھرا ہے۔ فعدت لمقالتی، تو میں نے تیسری مرتبہ یہ بات دہرائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، میں تو اللہ کی قسم اسے مومن ہی سمجھتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا وعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال یا سعد انی لأؤتی الرجل، کہ میں بعض اوقات کسی بندے کو دیتا ہوں، وغیرہ احب الی من، حالانکہ اس کا غیر مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ یعنی جس کو میں دے رہا ہوں ضروری نہیں کہ وہ میرا محبوب ہو، جس کو میں نے نہیں دیا بعض اوقات وہ میرا زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ خشیت ان یکبہ اللہ فی النار، اس ڈر سے کہ اللہ اس کو کہیں آگ میں اوندا نہ کر دے۔ یعنی جس کو میں دے رہا ہوں کس لیے دے رہا ہوں کہ وہ کہیں اسلام سے نہ پھر جائے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ یعنی کمزور ایمان والے کو میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ وہ مال کی وجہ سے یا ان ہدایہ سے خوش ہو کے اپنے اسلام کے اوپر قائم رہے، پھر نہ جائے۔ اور جس کے ایمان کا مجھے اندازہ ہے تو میں اس کو عموماً نہیں دیتا۔ باقی اللہ کے وسلم نے جو 3 مرتبہ کہا نا مسلمہ مسلمہ، تو وہ اصل میں اس طرف توجہ دلائی کہ دیکھو بات یہ ہے یہ قسمیں نہ کھاؤ۔ یعنی خود اللہ کے وسلم نے آخر میں بات کر دی اشارتاً کہ وہ مجھے زیادہ محبوب ہے جس کی آپ بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن ان کو 3 مرتبہ توجہ کیا دلائی کہ کسی کے ایمان پہ قسم نہیں کھانی۔ کیوں؟ ہاں ہم نہیں جانتے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ جی مسلم میں ہاں مسلم ہونے کی قسم ہم کھا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلم سے مراد بعض اوقات، جیسے کہ امام بخاری کا کہنا یہ ہے کہ بعض اوقات مسلم سے مراد مجازی طور پہ ظاہری اسلام ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے یوں مسلم اور مومن میں فرق کیا کہ مومن تو ظاہری بات ہے اس سے مراد ایمان ہی ہے، ٹھیک ہے، وہاں مجاز وغیرہ کا کوئی ایسا چکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اسلام میں مجاز چل سکتا ہے، تو آپ کسی کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، یعنی ظاہری طور پہ اس کا اسلام دیکھتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، اس کے مسلمان ہونے پہ آپ قسم کھا سکتے ہیں، لیکن مومن ہونے پہ آپ قسم نہ کھائیں، یہ بات کہی گئی ہے۔ مسجد میں آتا تھا دیکھو تو یہ ایمان کی گواہی، ہاں یہ اس کا عمل ہے نا، یہ اس کا عمل ہے، اس پہ گواہی بالکل
بالکل بنتی ہے، ایمان کی گواہی ہاں بالکل بالکل بنتی ہے۔ محمد کی قسم نہیں کھانی، لیکن اسلام نہیں کہتے نہیں کہ اسلام ہے نہیں، وہ یہ کہنے کہ اللہ کی قسم نہ کھاؤ، ہاں، یعنی اس بات پہ اللہ کو گواہ نہ بناؤ، خود ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی ایمان کی گواہی دو، کیا مطلب یہی ہے کہ آپ اس کو مومن کہو، اس کو مومنین میں شمار کرو، اس کو مومن سمجھو، آپ سمجھو نا، آپ سمجھو۔ اللہ کے ہاں دیکھیں کوئی مومن ہے کہ نہیں ہے، وہ اب ظاہر بات ہے اللہ کو پتہ ہے، آپ اسے سمجھو۔ وہی تو انہوں نے کہا نا کہ میں اس کو سمجھتا ہوں لیکن اللہ کی قسم اٹھا لی نا، تو قسم جو ہے نا یہ اٹھانا کسی کے ایمان پہ یہ درست نہیں ہے۔ یا غیر مومن کی قسم، یہ امام بخاری نے استدلال کیا ہے اس حدیث سے بیسیکلی۔ اور دوسرا استدلال یہ کیا ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ زیادہ محبوب ہو۔ تو اب یہاں پہ اصل بات یہ بھی ہے احب الیہ من، کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو سب سے برابر محبت نہیں تھی، یہ بھی استدلال ہو گیا نا، اللہ کے وسلم کو سب سے برابر محبت نہیں تھی، کسی سے کم محبت تھی، کسی سے زیادہ محبت تھی۔ تو یہ جو محبت میں تفاوت ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ ایمان کی وجہ سے، ایمان میں تفاوت کی وجہ سے۔ جس کا ایمان زیادہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی زیادہ محبوب تھے، اور جن کا ایمان کم تھا ان سے کم محبت تھی۔ جو صدقہ وغیرہ دیتے ہیں کیا اس نیت سے دینا چاہیے کہ جو سامنے والا اس کو دین کے راستے پہ چلے؟ جیسا کئی لوگ کہتے ہیں جو دین کے راستے میں چل رہے ہیں انہیں کو دینا چاہیے، بے دین لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، کیا وہ مان رہے ہیں؟ اسی بات ہے نہیں، بعض روایتوں میں یہ مفہوم آتا ہے کہ تمہارا صدقہ جو ہے وہ متقی پرہیزگار کو لگنا چاہیے، اس قسم کا مفہوم مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کرنا کہ جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہو کہ اگر ہم ان پہ خرچ نہیں کریں گے تو یہ بے دینی کی طرف چلے جائیں گے، تو پھر خرچ کریں، یعنی ان کا دین اور ایمان بچانا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں وہ اور بات ہے، ہم وہ بات نہیں کر رہے کہ ایک آدمی ہے ہی بے دین، آپ کے خرچ کرنے سے وہ اس کی بے دینی بڑھے گی، وہ سگریٹ کے 4 پیکٹ لے آئے گا ٹھیک ہے، وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ۔ ایک بندہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مشکل حالات میں ہے، اور اگر آپ اس کی ہیلپ کریں گے تو وہ دین کے اوپر قائم رہے گا، اور اگر آپ اس کی ہیلپ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ فقر و فاقہ کی وجہ سے ادھر نکل جائے۔ اس سے یہ بھی مسئلہ نکالا جا سکتا ہے کہ بیگمات پہ بھی خرچ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ بھی امکان ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اس سے روکیں، تنگ کریں، اور وہ آگے روایت آ رہی ہے کفران العشیر والی، خاوند کا کفر، خاوند کی ناشکری، اور وہ بھی جہنم کے اسباب میں سے ہے۔ تو بچوں کے اوپر خرچ کرنا اس لیے، مثال کے طور پہ گھر والوں پہ اس لیے خرچ کرنا کہ یہ دین پہ قائم رہیں، دین پہ قائم رہیں، اور ان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط رہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ مطلب ایک یہ ہے نا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار جتنا مجھے کرنا چاہیے میں کر ہی رہا ہوں، مزید دے دیں، کچھ مزید خرچ کر دیں، اس لیے کہ یہ دین سے خوش رہیں، یعنی یہ معلوم ہو کہ یہ میرے اس خرچ کرنے سے یہ دین سے خوش رہیں گے، تو پھر خرچ کرنا چاہیے۔ بس پیسے کا اماؤنٹ ہے، اور ایک دیندار بندہ اور ایک بندہ بے دین ہے، جی جی مسلمان ہے، اور یہ نمازیں پڑھتے روزے بھی رکھتے، یہ نہیں، تو پھر بہتر ہے کہ اگر اماؤنٹ اس پیسے کی آپ جی جی دیندار کو دیں، جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی بجائے کہ اس کو دے دیں، بعد سگریٹ ڈبی لے آیا وہ ایسے اس حدیث کا ایک اور بھی پہلو تھا، وہ پروفٹ سے جی 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 انہوں نے 3 دفعہ سوال کیا، تو کیا یہ عرب کلچر میں تھا؟ بہت ساری حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ ان سے 3 دفعہ سوال کیا یا بارہا پوچھا، کیونکہ ویسے تو یہ خلاف ادب محسوس ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جواب دے دیا تو بندہ پھر سوال کیا جائے گا، وہی ریپیٹ کیا۔ کیا یہ عرب کلچر تھا کہ جب تک نہیں، یہ کلچر کی بات نہیں تھی، آپ یوں کہہ لیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی تھی کہ آپ کبھی بات کو 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ جی 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 پرسنلی بھی آپ کہہ لیں کہ کچھ ایسی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی تھی بہت سے شرعی احکامات سے، جیسے اجازت کا معاملہ ہے تو 3 مرتبہ اجازت لو،
تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ سی ڈیولپ ہو گئی تھی، اور یہ ایک حدیث میں نہیں آتا، کئی ساری حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ 3 مرتبہ تک سوال ہوا ہے. کلیئرٹی کی بھی بات ہے نا، تو دو جوابوں سے ان کو کلیئرٹی نہیں ہوئی نا، تیسرے میں ان کو جا کے کلیئر ہو گیا سوال بن. نہیں شاید تیسرے میں ابھی اگر اللہ کے وسلم وہی جواب دیتے نا تو وہ دہراتے نا. یعنی یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ تھی، مختلف احادیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید 4تھی مرتبہ لوگ سوال نہ کرتے. یعنی جس نے جواب چاہنا ہی ہے نا تو اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مجھے 3 مرتبہ سوال کر لینا چاہیے، ایسے لگتا ہے. کچھ ایسے بھی تھے جو 1 مرتبہ پہ ہی رک جاتے تھے. وہ جس طرح درجات کا بھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ ایمان جو ہے وہ پہلے نمبر پہ، اور اس کے بعد سوال کیا گیا تو اس کے بعد حج، اور اس کے بعد سوال کیا گیا تو وہ بھی 3 پر رک گئے. والدہ کے درجے کے بارے میں آیا تو اس میں بھی 3 تک. جی وہ یہ مطلب یا تو عرب کلچر کے اندر یہ 3 کا کوئی کانسیپٹ ہوگا. جی آ جاؤ. جی افشاء السلام من الاسلام. نیکسٹ باب کیا ہے کہ سلام کو پھیلانا یہ بھی اسلام میں ہے. تو اب ایمان کے بعد اب آگے اسلام کی بات آ گئی نا کہ اسلام کیا ہے. تو شروع میں انہوں نے مقدمہ قائم کیا امام بخاری علیہ الرحمہ نے کہ اسلام 2 طرح کا ہے، ایک حقیقی ہے جس میں ایمان بھی شامل ہے، اور ایک اسلام وہ ہے جو مجازی ہے، اور مجازی اسلام میں کیا ہے؟ عمل ہے. ٹھیک ہے. وقال عمار رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا قول ہے. اب امام بخاری اقوال بھی لے کے آتے ہیں، صحیح بخاری میں ساری روایتیں نہیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اہل علم کے اقوال ہیں، ٹھیک ہے، صحابہ کے اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں. ہاں سند کا بھی اہتمام نہیں کرتے، بس صحابی کا قول ہے. لیکن یہ ہے کہ ابن حجر علیہ الرحمہ نے ان کی سندیں نکالی ہیں. وہ فتح الباری ہے نا صحیح بخاری کی جو شرح سب سے معروف ابن حجر علیہ الرحمہ کی، تو انہوں نے علیحدہ سے ان کی سندیں نکالی. ان کو تعلیقات کہتے ہیں، تعلیقات بخاری، یعنی امام بخاری کی وہ روایتیں کہ جن کی سندیں انہوں نے نہیں بیان کی. جی جی سندیں موجود تھیں لیکن انہوں نے اختصار کے لیے نہیں کی. اچھا جب حدیث بیان کی تو اس کی سند کا اہتمام کیا، ہاں، لیکن جو صحابہ تھے، تابعین تھے، انہوں نے صرف اقوال بیان کر دیے. لیکن جنہوں نے شروحات لکھی ہیں صحیح بخاری کی تو انہوں نے پھر سندیں بھی نکالی ہیں امام بخاری سے لے کے حضرت عمار رضی اللہ عنہ تک، مختلف جو ہے وہ کتابوں سے. سندیں تو موجود ہوتی ہیں لیکن انہوں نے اختصار سے نقل نہیں کی. جی 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 ایسے ہی ہے، یا اور ائمہ سے سندیں مل جاتی ہیں. نہیں اس میں ڈیبیٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی اسناد موجود ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان کی سندیں موجود ہیں اور صحیح سندیں موجود ہیں. نہیں وہ لوگوں نے اس کا صحیح، ہم نے اس پہ گفتگو کر چکے ہیں. ثلاث من جمعہن فقط جمع الایمان. 3 چیزیں ایسی ہیں جس نے ان کو جمع کر لیا تو اس نے ایمان کو جمع کر لیا. الانصاف من نفسک، اپنی ذات سے انصاف کرے، اپنے آپ سے، اپنے نفس سے. ٹھیک ہے، یعنی نفس کو بہت زیادہ بھی دین میں نہ کھپائے لگائے اور نہ ہی بہت زیادہ دنیا میں کھپائے لگائے. وبدل السلام للعالم، اور اسلام کو ایسے عام کرے کہ جیسے پوری دنیا کو اس نے سلام کرنا ہو. والانفاق من الاقتار، اور تنگی کے باوجود جو ہے وہ خرچ کرے. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 اعمال ہیں نا، تو وہی بات بنیادی مقدمہ کہ اعمال کو کیا کہا؟ ایمان. یہ 3 عمل پیدا کر لو تو تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں فقر مراد، مطلب تنگ دست ہے انسان پھر بھی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتا رہے. کیونکہ تنگ دست آدمی جو ہے نا عموماً اس کو یہ خیال آتا ہے کہ میں کیوں خرچ کروں، لوگوں کو تو میرے اوپر خرچ کرنا چاہیے.
نہیں اپنے کے علاوہ پہ بھی، اپنے اوپر بھی. جیسے اب دیکھیں نا صدقہ فطر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ روایات میں کہ جس نے وصول کیا ہے نا صدقہ فطر وہ بھی آگے نکالے، کیونکہ اس سے بھی کم تر کوئی موجود ہوگا نا سوسائٹی میں، اس سے بھی کمزور موجود ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب کئی لوگ جو دیہڑی کرتے ہیں مزدور، آپ ان کو دیکھیں وہ بھی کسی نہ کسی کو کوئی 10 روپے پکڑا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے بھی کمزور موجود ہے. اور اسلام کو عام کرے، اسلام کو عام، سارے عالم کو میں نے کیا سلام پہنچانا ہے، مطلب اس طرح سے عام کرے، بہت زیادہ عام کرے، پہنچائے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو اللہ کے وسلم نے کہا تو طعام الطعام، کھانا کھلاؤ. اب یہ اسلام کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے نا کہ اسلام کیا ہے. تو اسلام بھی صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، وہی بات وہ کہہ رہے ہیں. اسلام بھی صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے، اسلام ایمان کا مترادف ہے، تو ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، تو اسلام بھی 3 چیزوں کا نام ہے. اسلام میں بھی عمل شامل ہے. دیکھیں نا وہ جو حدیث جبریل ہے، حدیث جبریل میں 3 سوال کیے تھے نا حضرت جبریل علیہ السلام نے، تو اس میں پہلا کیا تھا؟ اسلام کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارکان اسلام بتا دیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور شہادت بھی. پھر ایمان کا سوال آتا تھا. ہاں ایمان کا علیحدہ تھا، وہاں علیحدہ ہو گیا، وہاں علیحدہ علیحہ ہو گیا. یا امن و عامل الصلاۃ میں علیحدہ کر دیتے ہیں. جی جی یا کہیں مترادف ہے. جی. تو اسلام میں بھی عمل شامل ہے. ٹھیک ہے. تو بہترین مسلمان کون ہے؟ جس کا عمل بہترین ہے. یہ نہیں کہ جو تجوید سے کلمہ پڑھے بہترین تجوید سے، یہی ہوگا نا. تو طعام الطعام، کھانا کھلاؤ. ٹھیک ہے، یعنی غریبوں کو کھانا کھلاؤ. وَتَقْرَأُ السلام، اور سلام کہو، عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، جس کو تم جانتے اور جس کو تم نہیں جانتے. جس سے پہچان ہے اس کو بھی سلام کہو، جس سے پہچان نہیں ہے اس کو بھی سلام کہو. یعنی بعض صحابہ کا جیسے معمول تھا نا کہ بازاروں میں نکل جاتے تھے صرف اس نیت سے کہ ہم نے جا کے لوگوں کو سلام کہنا ہے، ان لوگوں کو جن کو ہم نہیں جانتے وہ ہمیں نہیں جانتے. تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ ای الاسلام خیر. تو یہاں اسلام سے کیا مراد ہے؟ یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایمان مراد ہے، کیونکہ اسلام اور ایمان کیا ہے؟ ایک ہی معنی میں ہے. چلیے جی نیکسٹ روایت ہمارے پاس کیا ہے؟ اب ایمان، پھر اس کے بعد اسلام آ گیا. اسلام کے بعد اب بات آ گئی کفر کی. کفر کے بعد پھر بات آئے گی نفاق کی. نفاق کے بعد پھر بات آئے گی اس کی، اللہ آپ کا بھلا کرے، ظلم کی. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں نا کہ اگر ایمان کے درجات ہیں تو مطلب یہ کہ اس کی ضد کی بھی درجات ہونے چاہیے. اگر ایمان جو ہے وہ عملی ہوتا ہے تو اس کی جو ضد ہے کفر وہ بھی عملی ہونا چاہیے. اگر ایمان اعتقادی ہوتا ہے تو اس کی جو ضد ہے کفر وہ بھی اعتقادی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یا اس کی جو ضد ہے نفاق وہ بھی اعتقادی بھی ہونا چاہیے، عملی بھی ہونا چاہیے. تو چیزیں اپنی ازداد سے پہچانی جاتی ہیں. تعرف الاشیاء بازداد. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بھی امام بخاری نے اس کو واضح کیا ایمان کو. باب کفران العشیر، خاوند کی ناشکری کا باب. کفر کہا گیا، کفر وہی ناشکری کے معنی میں. وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ، اور کفر دون کفر کا بیان. ایک ہے کفر، کفر حقیقی، جسے کفر حقیقی کہتے ہیں کہ انسان اگر اس کفر کا ارتکاب کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک کفر ہے کفر دون کفر، یعنی وہ کفر ہے لیکن کفر نہیں بھی ہے. کفر ہے، کفر کا مطلب کیا ہے؟ پہلے کفر سے مراد کفر ہے، دون کفر کفر کے علاوہ، یعنی کفر ہے کفر نہیں ہے. مراد کیا ہے؟ حقیقی کفر ہے، مجازی کفر ہے، حقیقی کفر نہیں ہے. یا عملی کفر ہے، اعتقادی کفر نہیں ہے.
یہ مراد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جیسے بندہ نماز نہیں پڑھا جی تو وہ اسلام میں تو ہے ہمارا، جی جی مومن تو خیر کیا کہنا اسلام میں تو ہے، وہ کفر دنا کفر کہہ دیں گے، اس کے انکار تو کر رہا ہے وہ اس کا جی جی حکم کا، لیکن حکم کا انکار کر رہا ہے، اصل کا انکار نہیں کر رہا، اللہ رسول کا انکار نہیں کر رہا، جی جی اللہ کو رسول کا اقرار کر کے وہ مسلمان ہو گیا، اب اس کے حکم کا انکار کر رہا ہے، وہ کفر دنا کفر میں چلے گا، ایسے کہتے ہیں نہیں۔ دیکھیں اگر تو اس نے نماز کا انکار کر دیا، یہ اور پوزیشن ہے، نماز نہ پڑھنا اور پوزیشن ہے، صحیح، وہ نماز نہ کار ہے یہ حقیقی کفر ہو گیا، پھر حقیقی کفر ہو گیا۔ اگر نماز مانتے ہی نہیں، ہاں نماز کو میں مانتا ہی نہیں، وہ کفر حقیقی ہو، ہاں اور اگر وہ کہہ رہے نماز مانتا ہے کہ ٹھیک ہے پڑھنی چاہیے، میں گناہ گار ہوں، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھ سکتا، جی جی نہیں پڑھ سستی رہتی ہے، یہ کفر دنا کفر ہے، یہ کفر دونوں کو، یہ گناہ جی جی گناہ کے معنی میں، گناہ کے معنی ایسے ہی۔ اس آیت کا ہے جس میں کہ نماز قائم کرنا دیکھنا مشرکوں میں سے نہ ہو جائے، لیکن مطلب یہی ہے کہ وہ اور انکار والی بات ہے۔ مشرکوں میں سے نہ ہو جائے، کہ نماز نہ پڑھنا مشرکوں میں سے نہ ہو جائے۔ نہیں یہ استدلال جو ہے نا کمزور ہے، اگر اس طرح سے استدلال کریں گے تو پھر تو آپ کے 90% سارے کافر مشرک ہیں۔ کفر دونا کفر کا مطلب ہے کہ اسلام میں ہے لیکن گناہ گار ہے، کسی حکم کا انکار ہے، دو حکم کا انکار ہے، حکم سوری حکم کا انکار ہے، عمل نہیں کر رہا، عمل نہیں کر رہا، اصل بات وہ تو مان رہا ہے۔ ابن کسی بھی ایسے دس کا انکار کر دینا ہاں وہ حقیقی کفر ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج جو بھی باتیں، دیکھیں نا وہ تو حدیث میں آ گیا نا کہ اسلام کیا ہے، تو اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں اسلام ہیں، اب ان میں سے کسی کا انکار کرے گا تو اس نے اسلام کا انکار کر دیا نا، نماز کا انکار کر دیا، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، حج کا انکار کر دیا، روزے کا انکار کر دیا کہ یہ ہے ہی نہیں دین میں، تو اس نے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، تو اس نے جو ہے وہ کفر کیا، دار اسلام سے خارج۔ لیکن انکار نہیں کر رہا ہے، مان رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اریت النار، کہ مجھے آگ دکھائی گئی، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، اور آگ میں اکثر جو ہے وہ عورتیں تھیں، یکفرن، کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں، قیلا کہا گیا ایکفرن باللہ، کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یکفرن العشیر، نہیں اللہ کا نہیں، خاوند کا، یعنی خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ کفر ویسے انکار کو کہتے ہیں، تو یہاں انکار سے مراد یہ ہے کہ خاوند کے جو احسانات ہیں ان کا انکار کرتی ہیں۔ اب یہ تو بہت عام ہے۔ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، آگے اس کی وضاحت بھی آ گئی، احسان کا انکار کرتی ہیں، جو اس نے احسانات کیے ہیں اس کا انکار کرتی ہیں۔ تو اب یہ کفر دون کفر ہے، یہ وہ کفر نہیں ہے کہ جس سے وہ دائر اسلام سے خارج ہو جائے، لیکن یہ گناہ ضرور ہے، یہ گناہ ضرور ہے، ٹھیک ہے، ایسا گناہ ہے جو جہنم میں لے جاتا ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ دائمی طور پہ بندہ جہنم میں نہیں رہتا، لیکن یہ کفر بھی اگر مطلب خاوند معاف نہیں کرتا، سیدھی سی بات، ایک یہ ہے کہ اس نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں معاف کرتا، تو اب تو یہ اس میں سے ہے نا، حق العبد ہے نا، بندے کا حق ہے، تو اپنے خاوند سے معافی مانگ لے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، راضی بازی۔ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہر خاوند احسان کرنے والا کیا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر خاوند احسان کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے۔ انفاق، ہاں روایتوں میں واضح آیا کہ انفاق، خاوند جو خرچ کرتا ہے نا اس کا انکار کرتی ہے کہ مجھے تم سے کچھ نہیں ملتا، احسان ہے، احسان سے مراد انفاق ہے، جو وہ خرچ کرتا ہے، تو جو خاوند خرچ کر رہا ہے اگر اس کا انکار کر رہی ہے وہ، تو وہ کفر کر رہی ہے۔ ہاں اگر کوئی خاوند خرچ ہی نہیں کر رہا، بیوی اس کو پال رہی ہے،
جاب کر کے دیکھیں وہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو بالکل اور کیس ہے نا, یہ تو ایکسیپشنل کیسز ہیں نا. پھر یہی بات پکڑتے ہیں کہ مطلب یہ ہر خاوند احسان کرنے والا, وہ چاہے جو مرضی نہیں, ہر خاوند تو احسان کرنے والا نہیں ہے نا. ہاں وہ دیکھیے نا, اللہ کے وسلم نے کہا وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ, احسان کرے گا تو اس کا کفر کرے گی نا. اگر اس نے احسان ہی نہیں کیا تو پھر کس چیز کا کفر ہوا؟ کفر کا مطلب انکار ہوا نا. تو احسان ہوا تھا تو اس کا انکار ہوا, اگر احسان ہی نہیں ہوا تو پھر انکار کس کا کیا اس نے؟ تو احسان سے مراد یہ ہے, پھر یہ بھی ہے کہ عورتیں اس میں تعویل نہ کر لیں, تو بات ہم تھوڑی پوری کر لیں. احسان سے مراد یہ ہے کہ جو شوہر جو ہے وہ منتھلی گھر میں لا رہا ہے, پیسہ خرچ کر رہا ہے بیوی پہ, بچوں پہ, اس کا اگر انکار کرے گی تو وہ کفر ہے. وہی یہاں پہ مراد ہے. جی مطلب یہ تو اس کا بیسک رائٹ نہیں ہے. احسان تو حق سے تھوڑا بڑھ کے نہیں ہوتا ایکسٹرا لفظ ہے کہ مفہوم دے رہے. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ہم مختلف قسم کی ٹرمز وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں. میرے پاس نا وراثت کے بہت زیادہ مسئلے آتے ہیں. اولادوں کو بہت ہوتا ہے جی یہ ہمارا حق ہے, یہ ہمارا حق ہے, والدین نہیں دے رہے. بھائی تمہارا کس چیز کا حق ہے؟ تمہارا کس چیز؟ ایک بندے نے کمایا ہے, یعنی ذرا آپ ویسٹرن فلاسفی سے سوچیں, ایک بندے نے کمایا ساری زندگی, تمہارے ابا جی نے, ٹھیک ہے, محنت کیا, انہوں نے ایسٹ بنایا, جائیداد بنائی, گھر بنایا, ٹھیک ہے, خون پسینہ ایک کیا. اب وہ کہتا ہے جی ابا جی تو ابھی حیات ہیں, ابا جی کو تو ضرورت ہے کوئی نہیں, زندگی میں مجھے بانٹ دیں, مجھے دے دیں, یعنی تمہارے محتاج ہو جائیں. کیوں دے دیں بھائی تمہیں؟ اچھا وہ حق سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ حق صرف اللہ کے کہنے سے بنا ہے, سیدھی سی بات ہے. لاجیکلی سوچیں تو کس بات کا حق؟ بھئی کیوں تمہیں ملے وہ چیز جس کے لیے تم نے ذرا برابر محنت نہیں کی؟ وہ ابے نے تمہیں پال پال کے بڑا کیا ہے, اب اس کی جائیداد پہ بھی تمہاری نظر ہے. ٹھیک, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں وہ تو اللہ کے ایک کہنے کی وجہ سے حق ہو گیا نا, تو ہم اس کے لیے حق کی ایک اصطلاح استعمال کر لیتے ہیں. تو بیوی کا کون سا حق مثال کے طور پہ کون سا؟ بندہ بھی تو مرنے کے بعد ہی بنے گا. وہ ہاں, بندے کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کی اس بندے کا حق ہے بھی بیٹے کا, تو مرنے کے بعد ہی ہے. مرنے کے بعد بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے بنا ہے نا. لیکن زندگی میں تو پھر بھی نہیں ہے. زندگی میں کس چیز کا حق؟ حکم ہے. تو مرنے کے بعد بھی اب آپ دیکھیں نا کہ اللہ نے کہا ہے تو اس لیے اس کو ملے گا, ورنہ تو دنیا کے قوانین دیکھ لیں کیا کرتے ہیں. یہی معاملہ ہے میاں بیوی کا. اب پورا مغربی معاشرہ دیکھ لیں کیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں عورت کا حق ہے, تو وہ تو کہتے ہیں بھائی حق تو مطلب برابر ہے, بھائی دونوں برابر ہیں. بی آ جاؤ, تم بھی لائن میں کھڑی ہو جاؤ, بینک کے باہر لائن لگی ہے اگر, ٹھیک ہے, تو تم بھی آ کے کھڑی ہو جاؤ. ایکول رائٹس کی بات کرتے ہیں نا. شوہر کما کے لا رہا ہے, بیوی بھی کما کے لائے, دونوں اپنا اپنا کما کے لائیں اور کھائیں پئیں, یش ہی کریں. ہوٹل میں جا کے جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہاف آف بل پے کر دیں, یا ایک مرتبہ وہ پے کر دے شوہر, دوسری مرتبہ بیوی پے کر دے. یہی ہے نا, اور کیا ہے. تو برابر ایکول رائٹس کا مطلب تو یہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حق وغیرہ بس اللہ کے کہنے سے حق ہے, بس ٹھیک ہے. تو اصل تو احسان ہے نا, شوہر کا یہ احسان ہے کہ وہ خرچ کر رہا ہے. وہ شادی کے موقع پہ بھی خرچ کرتا ہے, وہ دیتا ہے. مجھے بتائیں عورت کیوں نہیں حق مہر دیتی؟ مطلب لاجیکلی آپ سوچیں, اب اس کو چھوڑ دیں ہم ایک منٹ کے لیے. عورت کیوں نہیں حق مہر دیتی شوہر کو؟ شوہر کیوں دیتا ہے؟ ٹھیک, مطلب شوہر رخصت ہو کے وہاں نہیں جا سکتا, اس کے گھر جا سکتا ہے نا, ہوتے ہیں نا گھر داماد بھی ہوتے ہیں نا. کیا کچھ نہیں دنیا میں, کیا کچھ نہیں چل رہا, ٹھیک ہے. اچھا ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں جو شوہروں کو گفٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, جائیدادیں گفٹ کرتی ہیں, سارا کچھ کرتی ہیں کہ یہاں میری شادی ہو جائے, کم ہے لیکن. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لاجیکلی یہ سوال اگر پیدا کریں کہ شوہر کیوں حق مہر دے رہا ہے, عورت کیوں نہیں دے رہی, کیا دونوں کی ضرورت برابر نہیں ہے؟ جتنی شوہر کو اولاد کی محبت ہے اتنی کیا عورت کو نہیں ہے؟ اس کو بھی نہیں چاہیے اولاد. ضرورتیں برابر ہیں, نیڈز برابر ہیں, لیکن شوہر اس پہ احسان کر رہا ہے. یہ چیز عورت کو سمجھنی چاہیے.
عورت کا ذہن اصل میں یہ بنا دیا گیا کہ مرد کی ضرورت ہے، عورت کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ضرورتوں کا فرق ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مرد کی بایولوجیکل ضرورتیں ہو سکتی ہیں، عورت کی سائیکولوجیکل ہو سکتی ہیں، لیکن نیڈز ضرور ہیں، اسی شدت کے ساتھ ہیں. جتنی شدت کے ساتھ مرد کی بایولوجیکل ہیں، فزیکل ضرورتیں ہیں، اتنی شدت کے ساتھ عورت کی سائیکولوجیکل ہیں. وہ ہو سکتا ہے باہر منہ ماری نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ 8-10 سے رابطہ رکھے تو رومانس کرتی رہے، ٹھیک ہے، تعریفیں وصول کرنے کے لیے، مطلب اس کی ضرورتیں اور ہیں. تو ضرورتیں دونوں کی پوری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس میں مرد جو ہے وہ یہ پوزیشن لیتا ہے خرچ کرنے کی، انفاق کی. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ضرورتیں دونوں کی جو پوری ہو رہی ہیں وہ مختلف ہیں. عورت کی ضرورت اور ہے، اس کی ضرورت صرف رومانس سے پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اتنا کہنے سے کہ مجھے تو اس سے محبت ہے، بس اس کی ضرورت ہے. لیکن یہ اس کی شدید ضرورت ہے کہ کوئی اسے یہ کہے کہ تم خوبصورت لگ رہی ہو، یہ اس کی شدید ضرورت ہے. آج ہی میں پڑھ رہا تھا کسی جگہ کہ پتہ نہیں کس نے لکھا ہے کہ عورت کو یہ جملہ کہنا بیوی کو کہ مجھے تو اس سے محبت ہے، انی احبک، آئی لو یو، یہ اس پہ جادو کرنا ہے. اور بات ٹھیک ہے، اس کو پتہ بھی ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر بھی اس کے اوپر اس جملے کا اثر ہوتا ہے، پھر بھی ہوتا ہے. اور وہ بعض اوقات آپ کو کہہ دے گی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن اس جملے کا میرے اوپر اثر ہو رہا ہے. تو یہ اس کی کمزوری ہے. اب یہ جو جتنے منڈے کنڈے ہیں یہ سارے یونیورسٹیز میں، وہ اسی کمزوری کا تو فائدہ اٹھاتے ہیں نا. مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں یہ اس کی کمزوری، مرد کی کمزوری کچھ اور ہے، عورت کی کمزوری کچھ اور ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کی اصل میں نیڈز پوری کرتے ہیں، نیڈز کی ڈومین جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن مرد اضافی طور پہ یہ کام کرتا ہے. اب اولاد کی بات کریں تو مرد سے زیادہ چاہت عورت میں ہے اولاد کی. جب بھی سیپریشن ہوتی ہے عورت سب سے آگے ہوتی ہے، مجھے اولاد ملنی چاہیے، حالانکہ اسے اس کا بوجھ پالنا ہے. یہ نہیں سوچتی کہ مرد اس کو پالے گا، وہ سارا خرچہ مجھے اٹھانا پڑے گا. لیکن وہ اپنی محبت کی خاطر، اپنی چاہت کی خاطر، وہ اس کی ڈیزائرز اور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی ڈیزائرز پوری کر رہی ہے اس فیملی لائف سے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی نہیں پوری ہو رہی، اس کی بھی خواہشات پوری ہو رہی ہیں. تو عورتوں کا یہ جو ذہن بنا دیا گیا نا کہ مرد کی تو خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، عورت کو کیا مل رہا ہے؟ عورت کی بھی خواہشات پوری ہو رہی ہیں، مرد اصل میں احسان کر رہا ہے اس سارے سینیریو میں. احسان کے عوض ہی ہے نا، اسی احسان کے عوض سربراہی ہے، اسی احسان کے عوض ہے نا. ہاں ہاں، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. ہاں خیر اب تو خیر کون سی سربراہی رہ گئی ہے. اب تو وہ خرچ بھی کرتے ہیں تو سربراہ بھی عورتیں ہوتی ہیں. اگر عورت خرچ کرے تو پھر وہ سربراہی اس کو منتقل ہو جائے؟ نہیں، اس لیے کہ دو علتیں ہیں وہاں پہ، ایک خرچ کرنا اور دوسرا یہ کہ اللہ نے مرد کو جسمانی طور پہ مضبوط بنایا. ٹھیک ہے، تو ہے یہ غیر فطری نظام کہ عورت خرچ کرے، یہ غیر فطری ہے، یہ چل ہی نہیں سکتا، سپریشن ہو جاتی ہے، چلتا ہی نہیں ہے. اس سے کیا ہے، اگر عورت جاب کرتی ہو نا تو سپریشن کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. سروس موجود ہیں، کوانٹیٹیو ریسرچ ہے، اٹھا کے دیکھ لیں. اگر عورت جو ہے جاب کرتی ہو تو وہاں سپریشن زیادہ ہوتی ہے، ریسرچز یہ کہہ رہی ہیں. ہاں ہاں، اسے پتہ ہے کہ میں جو ہے وہ اپنا خرچ اٹھا سکتی ہوں، یعنی سائیکولوجیکل اس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے نا کہ میں اپنا بچہ پال لوں گی، مجھے کیا ہے. تو وہ اب تھوڑا سا کبھی کمپرومائز نہیں کرتی. جو ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے شوہر پہ اس کا کمپرومائز کا لیول بڑھ جاتا ہے. اچھا، عام طور پہ عورتوں کو، بچیوں کو پڑھایا بھی اس لیے جاتا ہے اور یہ بھی سکھایا جاتا ہے بھی جاب اس لیے کرنی ہے کہ وہاں گزارا نہ ہو تو ہاں اپنی جاب کر کے کماتی رہو. اب وہ پہلے دن جب اسی ذہن سے جاتی ہے تو وہ تھوڑی سی چیز پہ بھی گزارا نہیں کرتی، اور 15 دن بعد طلاق ہو جاتی ہے، 1 مہینے بعد طلاق ہو جاتی ہے، 1.5 مہینے بعد سپریشن ہو جاتی ہے. یہ صورتحال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کے بعد سے نبوت تک کا وہ کیا سب میں یا روایات میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ بزنس ان کا تھا مینلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پہ بعد میں شامل ہوئے. کس طرح سے نبوت سے پہلے بعد میں تو چلے وہ
سیٹرڈے مدنی زندگی میں تو وہ آنا شروع ہو کام آ گیا, اس سے پہلے کس طرح سے چلتے تھے؟ باقی ٹھیک ہے. اس پہ کافی چیزیں موجود ہیں. مولانا یاسین مظہر صدیقی صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی پہ لکھا ہے, اس کو دیکھا جا سکتا ہے. سر آپ نے جو 2 ریزن بتائے ہیں کہ مرد فزیکلی اسٹرانگ ہے, اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ریزن ہی بنایا. اللہ تعالیٰ تو صرف خرچ کرنے کو ریزن بیس بنایا, تو اس وجہ سے سرپرائز ہوتی ہے. سیکنڈ تو اللہ تعالیٰ نے میں نے فزیکلٹی کی وجہ سے بنایا. الرجال قوامون علی النساء, آگے کیا ہے؟ اردو میں یاد ہے کہ خرچ کرتے ہیں. نہیں, یہ نہیں ہے, دونوں ذکر ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, پہلے یہ ہے مردوں کو عورتوں پہ. ایک فیملی کو جانتا ہوں جسے عورتیں خرچ کر رہی ہے, مرد نہیں کما رہا ہے, جب 5-10 لاکھ کما رہا ہے, 2 لاکھ خرچہ گھر کا, اس کا کمائی 20-25 ہزار, باقی وہ امیر عورت ہے, وہ کما بھی وہی ہے, پیسے بھی وہ کرتی ہے, خرچ بھی وہ کرتی ہے, لیکن مرد کو کچھ نہیں کہتی, مرد کو کچھ نہیں کہتی. صحیح, لیکن مرد سے کچھ نہیں کہہ رہا, میں سچی میں نہیں مارا پیسے وہ کری, کما بھی وہ ہے, کما بھی پیسے بھی کرتی ہے. گھر کا ماحول اس لیے ٹھیک ہے کہ مرد کہتا ہے ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. بس دیکھیں نا, مرد نے اگر کمپرومائز کر لیا تو اس کی مرضی ہے, ٹھیک ہے, چلیں باہر. لو احسن, یہ کیسی سچویشن ہے, اسلام پسند کرتا ہے ایسے کہ کما بھی اس نے بنا دیا, اس کے فیصلے بھی وہ کر رہا ہے, خرچ بھی وہ کر رہی ہے, اور وہ خوش ہے. پر ٹھیک ہے, دیکھیں نا, جب میاں بیوی راضی ہیں تو بس کیا کرے قاضی. نکاح میں کچھ کہتے ہیں لکھا لو کہ سربراہی عورت کرے گی, تو یہ ٹھیک نہیں, ایسے نہیں. وہ سیدھا انکار ہو گیا پھر. لو احسنت الی احداہن الدہر, کہ اگر تم ان میں سے کسی ایک سے زمانہ بھر احسان کرتے رہو, ٹھیک ہے, ثم رات من کا شیئا, پھر اسے تو اس سے کچھ تھوڑی بہت تکلیف پہنچے, اذیت پہنچے, کوئی تنگی آ جائے, جیسے جاب چلی گئی 2-4 ماہ کے لیے, پھر دیکھیں کیا حال ہوتا ہے. قالت ما رأیت من کا خیرا قط, تو یہ کہے گی کہ میں نے تو اس سے کبھی خیر نہیں پایا. یہ چیز دیکھیں نا, بہت تکلیف دہ ہوتی ہے, بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. تو آپ ساری زندگی خرچ کرتے رہیں, کوئی 2-4 مہینے سختی کے تنگی کے آ گئے, تو اب وہ اس طرح سے کہے, ٹھیک ہے. تو اس کو کہا گیا کہ یہ کفر ہے, یہ ناشکری ہے, جو جہنم میں جانے کا سبب ہے. دیکھیں, ہے تو حق العبد, اگر بندہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے, وہ اس کے کلمے سے اذیت میں جانے کے باوجود اس کو معاف کر دے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر معاف نہیں کرے گا تو پھر ظاہری بات ہے پکڑی جائے گی. تو کفر دورہ کفر کا مصداق بھی جنت میں جاتا ہے. ہاں, کیونکہ عمل ہے نا, تو عمل جو ہے وہ انسان کو وہاں لے کے تو جاتا ہے جہنم. جی, کس کا؟ یہ بات پہلے کفر سے مراد کہ کفر ہے, یہی بات ہم نے کہی نا. کفر ہے یعنی کفر عملی ہے یا کفر مجازی ہے, 2 تعبیریں. ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کفر عملی ہے, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کفر مجازی ہے. یہ 2 تعبیریں. دون کفر, دوسرے کفر میں ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ کفر اعتقادی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ کفر حقیقی نہیں ہے. پہلا کفر حقیقی ہے, کفر نہیں عملی. کفر ہے اور کفر نہیں بھی ہے. کفر ہے یعنی عملی کفر ہے, اور کفر نہیں ہے یعنی حقیقی کفر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کفر ہے مجازی کفر ہے, دون کفر یعنی حقیقی کفر نہیں ہے. کفر ہے یعنی عملی کفر ہے, دون کفر یعنی اعتقادی کفر نہیں. یہ مراد ہے. جی ہاں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باب کفران العشیر ہے یا کفر دون کفر ہے, تو اس میں 2 مسئلے انہوں نے ذکر کیے. ایک کفران العشیر, ٹھیک ہے, یعنی خاوند کی نافرمانی کرنا, ایک یہ مسئلہ ذکر کیا, ٹھیک ہے. تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ کفر اکبر سے کم تر ہوتی ہیں, چھوٹی ہوتی ہیں, کفر اصغر ہوتی ہیں. یعنی 2 کفر ہیں, ایک کفر اکبر ہے جیسے انسان دار اسلام سے نکل جاتا ہے, ایک کفر اصغر ہے. تو یہاں پہلے کفر سے مراد کیا ہے کہ یہ کفر اصغر ہے, خاوند کی ناشکری یا خاوند کا کفر, یہ کفر اصغر ہے, چھوٹا کفر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے کہا. اچھا, یہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اریت النار ہے یہ کسوف کی نماز تھی,
یعنی سورج گرہن کی نماز تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور نماز کے دوران آپ کو دکھایا گیا، یعنی یہ معجزہ ہے، جہنم آپ کے سامنے لائی گئی، یہ نماز کی کیفیت میں ہوا ہے۔ تو نماز کے بعد پھر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ، کہ مجھے جہنم دکھائی گئی اور میں نے اس میں دیکھا کہ اکثر عورتیں تھیں، اور سبب بھی کیا بتلایا گیا عورتوں کے ہونے کا؟ وہ خاوند کی ناشکری ہے، اللہ کا کفر نہیں، خاوند کا کفر۔ یعنی نیک عورت بھی کیا کرے گی؟ اللہ کا کفر تو نہیں کرے گی نا۔ سخت ایسا ہی گھر گھر کی بات ہے، گھر گھر کے گھر گھر تو سارے آپ کا گھر نہیں، آپ دیکھ رہے جتنے میرے ساتھ آپ کو نکال دیتے ہیں اس میں آتے گھر کے لے جائے، آپ اپنا گھر بھی نکال لیں۔ چلو تو یہ ہے بہرحال بہت زیادہ ہے نا، اس لیے اللہ کے وسلم نے کہا کہ میں نے اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھا، اور جہنم میں جانے کا سبب خاوند کی دیکھیں وہ تو خاوند کو برابر لیول پہ سمجھ رہی ہوتی ہے، ڈیل بھی برابر لیول پہ کر رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ اس کا محسن ہے، اس بات کو سمجھے، خرچ کرنے کی وجہ سے وہ اس کا محسن ہے، اس کا احسان ہے، نیڈز دونوں کی برابر، پوری برابر طور پہ۔ شادی اگر مرد کی ضرورت ہے تو عورت کی نہیں ہے، مجھے بتائیں، اگر عورت کی نہیں ہے تو کیا اس کے اندر کیا خواہش نہیں ہے شادی کی، گھر بسانے کی خواہش نہیں؟ ٹھیک ہے، اس کی کسی اور طرح کی خواہش ہے، لیکن یہ ہے کہ گھر بنانے کی خواہش ہے، اس کی اولاد کی خواہش ہے، اس کی شادی کی اس کی بھی برابر طور پہ خواہش ہے، جس طرح سے مرد کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بہتر جگہ پہ مرد کی خواہش ہوتی ہے، عورت کی بھی بہتر جگہ پہ شادی کی خواہش ہوتی ہے، وہ ساری خواہشات آپ کو عورتوں میں ملیں گی، تو خواہشات تو دونوں کی بھائی پوری ہو رہی ہیں، ایک ہی کہاں پوری ہو رہی ہے، دونوں کی پوری ہو رہی ہیں۔ جو لڑکی جائے اس ذہن سے رہی ہے کہ میں نے ایم اے اس لیے کیا ہے کہ میں نوکری کروں بینک کی، تاکہ وہ بات نہیں بنی کہ میں نکل جاؤں گی، وہ نیت ہی ہے، اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ پتہ ہے 2 لاکھ میں رکھا ہے بینک میں، اور میں جناب علی طرف سے اونچی نیچی بات کی میں چل جاؤں گی، پھر نیت یہ ہے وہ ہو بھی جاتا ہے، پھر یہ پھر شکریہ کہ میں نے نہیں آئی تو بات شکریہ کہ میں نے نہیں آئی، نہیں، یہ اس طرح سے خیر ہم اس کو ناشکری نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں عورت کے لیے جو ہے نا، ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ویسے جواز ہے، مطلب جاب کرنے کا اس کے لیے جواز ہے، خاوند کی اجازت سے کرے اور ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کرے، لیکن یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اس سے عورت کی جو نفسیات بن جاتی ہے نا، وہ یہ کہ وہ کمپرومائزنگ نہیں رہ جاتی، مطلب تھوڑی سی بھی کمپرومائزنگ نہیں نہ رہ جاتی ہے۔ اب وہ اس طرح سے سوچیے میں کیوں کمپرومائز کروں؟ بھائی تھوڑا بہت کمپرومائز مرد بھی کر رہا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ مرد نہیں کمپرومائز کر رہا ہوتا، عورتوں کی اصل میں سارا دین یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم ہی کمپرومائز کر رہے ہیں۔ وہ دیکھیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں ہر مرد کہہ رہا ہوتا ہے، بس حفصہ فٹ بال بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، 2 عورتوں کے درمیان 3 عورتوں کے درمیان فٹ بال بنی ہوئی ہیں، ایک کک مارتی ہے پھر دوسری کی طرف دوسری کک مارتی ہے ادھر، بس یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ مرد بھی بہت سفر کر رہا ہوتا ہے، ایون کہ اب ٹھیک ہے اللہ نے مرد کو قوی بنایا ہے، مرد کو قوی بنایا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں عورت تو سامنے رو لیتی ہے، وہ اس کے سامنے نہیں روئے گا لیکن تنہائی میں وہ بھی روتا ہے، چیخ چیخ کے روتا ہے، اس کے بھی آنسو نکلتے ہیں، وہ بھی وہی تکلیف اور آزمائش، وہی پین اور سب کچھ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اصل میں بس عورتوں کو یہ ہے جی ہمیں بڑی تکلیف، ہمیں بڑی دیکھیں ہمارے یہاں یہ شاعروں کا اور کچھ ادیبوں کا بھی مسئلہ ہے، انہوں نے سارا جو ہے نا وہ عورتوں کے اوپر ہی لکھا ہے، آج تک کوئی آپ کو کوئی ناول، کوئی افسانہ کہ جس میں مرد کی کیفیات بیان کی گئی ہوں کہ وہ کس درد اور کرب سے گزرتا ہے جب فیملی ٹوٹتی ہے، یا جب اسے جو ہے وہ آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ماں کی صرف آزمائشیں ہیں، کیا باپ کی نہیں ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بعض اوقات باپ کی آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں ماں سے، ٹھیک ہے ماں کا درجہ زیادہ ہے لیکن بعض اوقات باپ کی آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ ہے بہرحال اس کو دوسری طرف سے بھی سوچنا چاہیے، ہر وقت عورت کی مظلومیت کا جو رونا ہے نا، ٹھیک ہے عورتیں ہمارے یہاں مظلوم ہیں، خاص طور پہ لوئر کلاس میں عورتیں مظلوم ہیں، جو مڈل کلاس کی بات ہے نا تو وہاں عورت پوری ہے، سیدھی سی بات ہے، وہاں مڈل کلاس میں عورت پوری ہے، اس کے برابر ہے۔ ہاں ایلیٹ کلاس ہے تو وہاں تو
مردوں کی کوئی تنظیم حقوق کی ہونی چاہیے. صحیح بات. مطلب وہاں حقوق نسواں نہیں، حقوق مرداں کی کوئی تنظیم بنا لی جائے تاکہ ان کو کوئی فائدہ ہو جائے. جی ہاں، اصل میں ویمن رائٹس کے لیے ساری آوازیں لگانے والی وہی ہیں ایلیٹ کلاس کی، کہ جو اصل میں مرد کے سارے رائٹس ایکسرسائز کر رہی ہیں، اور اس کو انہوں نے وہ مطلب. اب چلیں بہرحال آگے چلیں، حدیث پڑھیں. المعاص باب المعاصی من امر الجاہلیہ. معصیت جو ہے وہ جاہلیت کے کاموں میں سے. ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک. اچھا، اگر کسی نے کوئی جاہلیت کا کام کر لیا، ٹھیک ہے، تو اس کے ارتکاب کرنے والے کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا الا بالشرک. ہاں، شرک جاہلیت کے بہت سے کام ہیں. جاہلیت کہتے ہیں اس ٹائم پیریڈ کو جو اسلام سے پہلے کا ہے. بہت سی چیزیں جاہلیت کی چلی آ رہی ہیں جو اسلام میں آج بھی ہیں. تو اگر تو جاہلیت کی کوئی چیز ایسی ہے کہ جو شرک نہیں ہے تو اس سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن اگر شرک اس نے کیا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے. عمل کرنے والے کی اپنی جاہلیت نہیں، وہی مراد دور جاہلیت ہی ہے. اس کی اپنی جاہلیت وہ جسے ہم جاہل کہہ دیتے ہیں نا، یہ وہ معنی مراد نہیں ہے. ہاں، یہ وہ معنی مراد نہیں. جاہلیت سے مراد ٹائم پیریڈ آف اگنورینس یا ٹائم بیفور اسلام. اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے یہ دور جاہلیت کہلاتا ہے. اسلام تو پھر اسی طرح سے انلائٹمنٹ ہو گئی نا، روشنی آ گئی ایمان کی، ہدا، نور، یہ ساری اصطلاحات قرآن نے استعمال کی نا. اس سے پہلے کیا اگنورینس ہے، جہالت ہے، ظلمت کے اندھیرے ہیں. ٹھیک ہے. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا ہے ایک صحابی کے لیے، انکا امرؤ فیک جاہلیہ. ایک صحابی کو اللہ کے وسلم نے کہا بھائی تم ایک ایسے شخص ہو کہ جس میں ابھی مجھے جاہلیت نظر آ رہی ہے، یعنی جاہلیت کی خصلت. وقول اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا قول، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے کہا کہ شرک معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ معاف کر دوں گا. تو یہاں سے امام بخاری نے کیا کہا ہے کہ معصیتیں کیا ہیں، ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. ہر معصیت وہ دور جاہلیت کی پیداوار ہے. معصیت میں نافرمانی، ہاں، گناہ. معصیت کا تعلق جاہلیت سے ہے، اسلام سے نہیں ہے. اسلام تو جو ہے وہ روشن دین ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اب دور جاہلیت تو دور اسلام نہیں تھا، تو اگر اس کی کوئی عادت خصلت اس کے اندر ہے تو اس کے اندر وہ عادت اور خصلت ہے، وہ مسلمان ہے. یہ بات وہ کر رہے ہیں. چلیں ایک روایت پڑھ لیں میرے خیال میں، یا کافی اذانیں شروع ہو گئی. چلیں میرے خیال اذانیں شروع ہو گئی. اذان شروع ہو گئی، بعد میں پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.